اللهم صل على محمد محمد وآل محمد محمد. وعجل فرجهم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سات محرم الحرام کی مجلس کا آغاز ہوا چاہتا ہے. چند مصروں سے میں دعوت دیتا ہوں سید عاصم رضا کو. جب خیمہ حسین سے نکلا حسن کا لال، دیکھا کہ در پہ روتے ہیں سرور بسط ملال. بس گر پڑا قدم پہ یہ کہہ کر وہ خوش خصال، دیجئے رضائے حق مجھے بحر ذوالجلال. چلائی ماں کے سبتے پیمبر نہ روکیو، شبر نے دی صدا کے برادر نہ روکیو. گزارش کروں گا عاصم رضا بھائی سے کہ وہ سلام پیش کریں. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین سلامات. اللهم صل على صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم. ایک سلام ہے پانی پہ اور اس کے بعد جناب قاسم علیہ السلام کے لیے کچھ اشعار ہے. عطاؤ یہ مولانا اجازت ہے؟ عطاؤ جناب. ماشاءاللہ. اہل دنیا کو دکھانا تھا جو مانگا پانی، ہائے ہائے. اہل دنیا کو دکھانا تھا جو مانگا پانی. چاہتے شاہ تو ہو جاتی ہے دنیا پانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم میرے مظلوم حسین آپ کا صدقہ پانی، میرے مظلوم حسین آپ کا صدقہ پانی. میری مجلس میرا ماتم میرا نوحہ پانی. سبحان اللہ. میری مجلس میرا ماتم میرا نوحہ پانی. اور خون بے شیر کا احسان ہے یہ دنیا پر، خون بے شیر کا احسان ہے یہ دنیا پر. حشر تک ورنہ فلک سے نہ برستا پانی. حشر تک ورنہ فلک سے نہ برستا پانی. اور کربلا والوں کو سیراب اگر کر دیتا، کربلا والوں کو سیراب اگر کر دیتا، ہوتا کوثر کے برابر تیرا رتبہ پانی. ہوتا کوثر کے برابر تیرا رتبہ پانی. اور 3 دن بعد سکینہ نے جو پایا پانی، 3 دن بعد سکینہ نے جو پایا پانی، دوڑی مقتل کی طرف لے کے سکینہ پانی، دوڑی مقتل کی طرف لے کے سکینہ پانی. اور قلب اصغر کی طرح آیا نہ اس کو بھی قرار، قلب اصغر کی طرح آیا نہ اس کو بھی قرار. آج تک ایک جگہ پر نہیں ٹھہرا پانی، آج تک ایک جگہ پر نہیں ٹھہرا پانی.
اور آج بھی کانوں میں آتی ہے یہ اکبر کی صدا، آج بھی کانوں میں آتی ہے یہ اکبر اکبر کی کی صدا، صدا، وقت آخر ہے پلا دیجیے بابا ہائے 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 پانی، وقت آخر ہے پلا دیجیے آقا پانی، اہل دنیا کو دکھانا تھا جو مانگا پانی، چاہتے شاہ ہائے تو ہو جاتی یہ دنیا پانی۔ صلوات اللهم صل على محمد محمد وآل محمد۔ محمد وعجل فرج۔ لاش قاسم پہ چلائے اکبر، چھوڑ کر ہم کو بھیا نہ جاؤ، ہائے 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 صبر آئے گا فرقت میں کیوں کر، چھوڑ کر ہم کو بھیا نہ جاؤ، لاش قاسم پہ چلائے اکبر، دیکھو خیمے میں شور فغاں ہے، غم میں ہر ایک نوحہ خواں ہے، بال بکھرائے روتی ہے مادر، ہائے ہائے چھوڑ کر ہم کو بھیا نہ جاؤ، قاسم پہ چلائے اکبر، ہائے تم مثالی تھے امو حسن کی، بن گئے آج زینت بھی رن کی، ٹکڑے ٹکڑے ہوا جس میں اطہر، چھوڑ کر ہم کو بھیا نہ جاؤ، لاش قاسم پہ چلائے اکبر، دیکھو اماں کا اپنے بڑھاپا، اور یہ سکرا بہن کا رنڈاپا، تم ہو اب دو گھروں کا مقدر، چھوڑ کر ہم کو بھیا نہ جاؤ، لاش قاسم پہ چلائے اکبر، بال بکھرائے بیٹھی ہے سغرا، خاک چہرے پہ ملتی ہے دکھیا، دیکھو اٹھ کے یہ حسرت کا منظر، چھوڑ کر ہم کو بھیا نہ جاؤ، لاش قاسم پہ چلائے اکبر، اپنے غم میں نہ اتنا رلاؤ، رحم شہ کی ضعیفی پہ کھاؤ، دو تسلی تو کو اٹھ کر، چھوڑ کر ہم کو بھیا نہ جاؤ، لاش قاسم پہ چلائے اکبر، اور حشر تک اب ہوگی آہوزاری، سب اٹھائیں گے مہدی تمہاری، بزم ماتم بپا ہوگی گھر گھر، چھوڑ کر ہم کو بھیا نہ جاؤ، لاش قاسم پہ چلائی اکبر، چھوڑ کر ہم کو بھیا نہ جاؤ، صبر آئے گا فرقت میں کیوں کر، چھوڑ کر ہم کو بھیا نہ جاؤ۔ اللہم صلی علی اللهم صل محمد على وعلی محمد محمد وعجل وآل فرج۔ محمد۔ یہ سنتے ہی سادات میں برپا ہوا محشر، پیٹی کوئی سینہ کوئی رخسار کوئی سر، بے ہوش زینب ہو گئی مسند پہ تڑپ کر، اور خاک پر تھرا کے گری بے وے شبر، دروازے پہ بےتاب جو ہو کر حرم آئے، لاشا لیے میدان سے امام امامہ کے۔ میں گزارش کروں گا غزل فرحادی بھائی سے کہ وہ
کلام پیش کریں برائے خوشنودی امام زمانہ بلندترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تعمیل حکم میں آج کے عنوان سے جناب بسم قاسم اللہ بسم اللہ چار اشعار آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. بسم اللہ. اللہ کی اجازت سے جی عطا. اشعار آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر، اس کے بعد تعمیل حکم میں جناب قاسم علیہ السلام پیش کروں گا. آپ لوگوں سے مل جل کر صلوات پڑھنے کی گزارش ہے. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرا مائک تھوڑا سا شاید صحیح نہیں چل رہا. آواز آ رہی ہے غضنفر بھائی، بالکل صحیح آواز ہے ماشاءاللہ. بسم اللہ کیجیے. اجازت ہے آپ ظفر بھائی؟ عطا. بسم اللہ بسم اللہ. کیا تھا فیصلہ خالق نے یہ شبیر سے مل کر، کیا تھا فیصلہ خالق نے یہ شبیر سے مل کر، رکھی جائے گی بنیاد ازا شبیر سے مل کر. واہ واہ. کیا تھا فیصلہ خالق نے یہ شبیر سے مل کر، رکھی جائے گی بنیاد ازا شبیر سے مل کر. اور مصور نے بنایا تھا جو خاکہ کن کی منزل پر، مصور نے بنایا تھا جو خاکہ کن کی منزل پر، اسے شبیر نے رنگین کیا بے شیر سے مل کر. واہ واہ. اور شعر دیکھیے گا کہ آج کے تناظر میں پیش کر رہا ہوں کہ مجالس برپا ہوں گی کیسے ہوں گی کہاں ہوں گی. مجالس برپا ہوں گی کیسے ہوں گی اور کہاں ہوں گی، یہ عابد طے کریں گے زینب دلگیر سے مل کر. واہ سبحان اللہ. اور ازا خانوں کی زینت لال کا میرے نشان رکھنا، کہا زہرا نے یہ عباس کی ہمشیر سے مل کر. کیا تھا فیصلہ خالق نے یہ شبیر سے مل کر، رکھی جائے گی بنیاد ازا شبیر سے مل کر. صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج کے عنوان سے چار اشعار آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، 4 یا 5. بسم اللہ بسم اللہ. عنوان سے کہ قاسم ابن حسن کا رن سے لاشا آ گیا، قاسم ابن حسن کا رن سے لاشا آ گیا، یاد زینب کو حسن کا پھر جنازہ آ گیا. قاسم ابن حسن کا رن سے لاشا آ گیا، یاد زینب کو حسن کا پھر جنازہ. اور بٹ گیا ٹکڑوں میں قاسم کا بدن سب ریت پر، بٹ گیا ٹکڑوں میں قاسم کا بدن سب ریت پر. لال فروا لو تمہارا کربلا پہ چھا گیا، لال فروا لو تمہارا کربلا پہ چھا گیا. اور خود جب قاسم کے سر پر شاہ سے نہ سج سکی، خود جب قاسم کے سر پر شاہ سے نہ سج سکی، ماں لے کے بابا کا ماما آ گیا. اللہ اکبر. قاسم ابن حسن کا رن سے لاشا آ گیا، اور پیاس کی شدت میں لڑنے کو گیا میدان تک. پامال ہو کے رن سے قاسم خیمے پیاسا آ گیا. اور آخری شعر آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ کھول کر دامن ابا کا کہتے ہیں بے قرار، آئے کبرا دیکھو قاسم لو یہ تمہارا آ گیا. قاسم ابن حسن کا رن سے لاشا آ گیا، یاد زینب کو حسن کا پھر جنازہ آ گیا. اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. باہر گئے شہلاش کو مسند لٹا کر، ماں کھولے ہوئے بال گری خاک پہ آ کر. کبرا سے کہا بالی سکینہ نے یہ جا کر، لو آئے ہیں مقتل سے بنے خون میں نہا کر. تم دیکھ لو لاشے کو حرم گرد کھڑے ہیں، خیمے میں مسند پہ وہ بے جان پڑے ہیں. میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین علامہ کمیل مہدوی صاحب سے کہ وہ 7 محرم کی مجلس سے خطاب فرمائیں برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. فاتحہ الارواح المومنین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین.
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من النذل إلى قيام يوم الدين. آج مولا حسن علیہ السلام کے گل بدن کا ماتم ہے. مولا حسن سے توسل پیش کرتے ہیں آج کی رات حاجات کی برابری کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، خاتمہ بالخیر ہو، ظہور امام عصر والزمان میں تعجیل ہو، اور مولا کی قبر جنت البقیع میں مسمار ہے. جنت البقیع کے ویران مزارات کی تعمیر کے اسباب کے لیے آپ اپنی حاجات، مریضوں کی شفا یابی، اولاد کے لیے جو آپ حاجات رکھتے ہیں مولا سے طلب کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. مل کے صلوات دے دے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. سورہ امام حسین علیہ السلام کی ابتدائی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 10 راتوں کی قسم ہے اور ایک فجر کی قسم ہے، اور پھر ایک اور اس رات کی قسم ہے کہ جو گزر رہی ہے آہستہ آہستہ. والفجر ولیال عشر تبرکن 5 آیات پڑھ لیتا ہوں. والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. ہمارے ناظرین اس بات کو جانتے ہیں کہ اسی سورہ کا اختتام ہے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے حسین، اے اطمینان والے نفس، واپس آ جا. ارجعی الی ربک، واپس آ جا اپنے رب کی جانب، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے.
سبحان اللہ. ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بس میری جنت میں داخل ہو جا اور میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا جو پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے. بہرحال اللہ نے ارشاد فرمایا قسم ہے صبح کی اور 10 مقدس راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی اور ایک رات کی جب وہ گزرنے لگے، اور کیا ان قسموں میں صاحبان عقل کے لیے کوئی ہدایت موجود ہے؟ هل فی ذلک قسم لذی حجر. بہرحال ولچور مجالس ہو رہی ہیں، لیکن مولا کا بہرحال شکر ہے کہ انہوں نے باذن خدا یہ بھی توفیق نصیب فرمائی کہ کم سے کم اسی انداز سے ذکر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہوتا رہے. بہت سے حوالوں سے بہت دور تک اس کی رسائی بھی رہی. تیرا آستہ جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی. چونکہ براہ راست فرش ازا تو نصیب نہ ہو پایا، لیکن ہر گھر فرش ازا بن گیا، جیسے کہ ہم نے بار بار مجالس میں عرض کیا اور مومنین خاص اہتمام کے ساتھ باقاعدہ بیٹھ رہے ہیں. تیرا آستہ جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے گر وہاں نہیں تو یہیں سہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد علی بیت محمد صلوات. اللہ صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. جو موضوع ہے ہمارا نور کا اتباع ظلمات سے برات، اس کے اپنے سب ٹاپکس بہت زیادہ ہیں. بعض کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ظاہر اب عشرہ آہستہ آہستہ اختتام کے قریب ہے اور ہم بہت ساری باتوں کو کور نہیں کر پائیں گے. لیکن ماشاءاللہ مومنین اور بھی مجالس سن رہے ہیں، قدیمی مومنین ہیں. آپ نے سینکڑوں علماء اور عرفاء فقہا کو سنا ہوا ہے، ذاکرین کو سنا ہوا ہے. آج میں نور کے اتباع میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بہت کثرت کے ساتھ کیا جانے والا اعتراض وہ یہ ہے کہ شیعوں ہی نے حسین کو شہید کیا تھا، کوفہ خط لکھ کر بلایا اور پھر بے وفائی کی، اور آج تک شیعہ اسی وجہ سے ماتم کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں. اس کے بہت سارے مختلف پہلو ذاکرین سے بھی اور علماء سے آپ نے سن رکھے ہیں. لیکن غور طلب بات یہ، شاید ایک کوئی نئی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے میں کامیاب ہو جاؤں بعض کتابوں سے اخذ کرتے ہوئے. اگر ایک لفظ میں خلاصہ کرنا چاہیں تو آج میں آپ کے سامنے جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے واقعہ کربلا میں صحابہ کا کردار. ماشاءاللہ. آج بات یہ کرتے ہیں کہ حسین کو شہید کرنے والوں میں کون کون شامل تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ قبلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ شیعوں نے بلایا اور شیعوں نے مار دیا. جی. جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا ان میں کثیر تعداد میں حضور کے صحابہ شامل تھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور میں آپ کے سامنے ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام کو خط لکھنے والوں میں حضور کے صحابہ کی تعداد شامل تھی، لشکر یزید میں صحابہ شامل تھے، اللہ اکبر. لشکر حسین میں بھی علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی بعض صحابہ رسول موجود تھے جن پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں. بے شک بے شک. لیکن غور طلب بات یہ کہ اگر صحابی لشکر امام حسین علیہ السلام میں بھی ہیں اور صحابی لشکر یزید کی طرف بھی ہیں تو اس سے یہ تو واضح ہو گیا کہ کسی بھی مشہور ہستی کے ساتھ اگر صحابی کا ٹائٹل لگا ہو تو فقط یہ ٹائٹل لگا ہونا احترام کے لیے کافی نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ اگر اس ٹائٹل کا نتیجہ ہی اچھا ہونا ہے، یطہرکم تطہیرا کی سند تو اہل بیت کے لیے لی گئی ہے. بے شک. تو اگر اس ٹائٹل کی وجہ ہی سے کسی کا احترام فرض ہو جائے تو پھر وہ کون سے صحابہ ہیں کہ جو لشکر یزید میں شامل ہیں خود برادران اہل سنت کی کتابوں کے مطابق. واہ. تو فقط اس ٹائٹل کے ہونے سے بات نہیں بنے گی. پہلے یہ دیکھو کہ حسین کی لائن میں کون سا صحابی ہے اور یزید کی لائن میں کون تھے. یہ بہت واضح سی بات ہے. اور اب یہ سمجھ لیجئے کہ پہلے تو کہ صحابی کی تعریف کیا ہے. کوئی مناظرانہ گفتگو کسی جوش میں آ کر گفتگو قطن کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا کہ فقط لفاظی سے اپنی بات کو ثابت کروں. ایک انٹلیکچوئل گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا صحابی کی تعریف کیا ہے؟ اچھا تعریف سے میری مراد یہاں پر ڈیفینیشن ہے، پریز نہیں ہے. انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. بسم اللہ. اچھا صحیح ترین کتاب قرآن، ان کے بعد جو ان کے صحیح ترین کتاب ہے وہ ہے بخاری. اس میں باب و فضل اصحاب النبی ایک پورا چیپٹر موجود ہے کہ اصحاب نبی کے فضائل. اس کی بالکل ابتدا میں خود محمد ابن اسماعیل بخاری نے یہ تعریف لکھی ہے کہ من صحب النبی او رآہ من المسلمین، ہر وہ کہ جس نے نبی کی مصاحبت اختیار کی ہو یا فقط نبی کو دیکھا ہو حالت اسلام میں، وہ صحابی ہے. صفحہ نمبر 600
97 पर किताब फज़ाइल सहाबा सऊदी अरब से जो छपी है उसका सफ़ा नंबर बता रहा हूँ। वाह। तो हुजूर ने, यानी जिसने भी हुजूर की मुसाहिबत की हो, मुझे एक ईमेल भी आई थी और मुझे एक फोन भी आया था कि मौलाना साहब बतलाइएगा कि कातिलान हुसैन का शजरा क्या था, माशाल्लाह। और कातिलान हुसैन का पस मंजर क्या था। तो आज मैं आपके सामने रखने लगा हूं कि हुसैन के कातिलों में कौन कौन शरीक था। बिस्मिल्लाह। अच्छा, जिसने हुजूर की मुसाहिबत की हो या जो हुजूर को देख ले हालत इस्लाम में, वो सहाबी पैगंबर है। अब हुजूर से कुछ सीखा हो या ना सीखा हो इसकी कोई शर्त नहीं उनके यहाँ, फकत हुजूर को हालत इस्लाम में देख लिया, वो उनके यहाँ हुजूर के सहाबी होने के लिए काफी है। ये वो तारीफ है जो मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी ने की है, इब्न हम्बल ने यही तारीफ की है, और यही सबसे ज्यादा काबिल कबूल तारीफ है उलमा अहले सुन्नत के मुताबिक। वरना तो खैर 19 तारीफें की गई हैं असहाब की, के सहाबी कहते किसे, उनमें से ये जो तारीफ है सबसे ज्यादा काबिल कबूल है। अत्ता इब्न तिमिया मशहूर मुतासिब इब्न तिमिया हर्रानी ने तो मामला और ज्यादा क्लियर कर दिया, और उसने लिखा है कि मन सहिबन नबी सनतन औ शहरन औ यौमन औ साअतन औ रआहु मुमिनन बिह फहुवा मिन असहाबे। इब्न तिमिया ने लिखा कि जिसने नबी की मुसाहिबत की 1 साल, औ शहरन 1 महीना, औ यौमन 1 दिन, औ साअतन 1 लम्हे के लिए भी जिसने नबी की मुसाहिबत की, और आहो मोमिनन या हुजूर को देखा हालत ईमान में, फहुवा मिन असहाबिही, वो हुजूर के असहाब में से। सही। फिर आगे लिखते हैं वहादा कौल जमाहिरिल उलमा मिनल फुक़हा व अहलिल कलाम। उसके बाद लिखते हैं कि ये तमाम उलमाए फ़िक़्ह और उलमाए अक़ाइद का इस पर इजमा है, जमहूर उलमा का इत्तेफाक है कि सहाबी की डेफिनेशन यही है। मिनहाजुस सुन्नह जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 383 से पढ़ रहा हूं, ये बात इब्न तैमिया की। अच्छा, ये क्यों मैं असहाब की डेफिनेशन पर इसरार कर रहा हूं? इसलिए कि अगर आपके मुताबिक सहाबा कराम की डेफिनेशन ये है कि जिसने हुजूर के साथ 1 लम्हे की भी मुसाहिबत की, इब्न तैमिया ने वजाहत की, 1 लम्हे की भी मुसाहिबत की, यहां तक कि फकत देखा हुजूर को हालत ईमान में। अच्छा, 1 लम्हे की मुसाहिबत करने वाला भी सहाबी है, और इस पर तारीफ पर इसरार इसलिए है कि वो तमाम सहाबा को आदिल समझते हैं जी। यानी अब उसके बाद उससे कोई खता नहीं हो सकती, वो गुनाहगार नहीं है, वो जहन्नम में नहीं जा सकता, इसलिए कि उसने 1 लम्हे के लिए भी हालत इस्लाम में हुजूर को देख लिया। अब सवाल यह है कि क्या सबके सब काबिल इत्तिबा हैं, काबिल इत्तिबा नहीं है, एहतराम के काबिल हैं, एहतराम के काबिल नहीं है? अभी इंशाल्लाह आज की गुफ्तगू में वाज़ेह हो जाएगा कि अगर फकत इस डेफिनेशन से आप तमाम को जन्नती बना दें तो फिर वो जो यजीद के लश्कर में थे उनका क्या करेंगे? अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। आज बहुत डिफरेंट मिजाज में बात कर रहा हूँ जी। बिस्मिल्लाह। हमेशा फजाइल मुझसे सुनते ही रहे और इंशाल्लाह आगे भी सुनते रहेंगे जब तक मौला ने जबान दी है। जबान है ही इसी खातिर, और करना क्या है? माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन आपसे गुजारिश है मिलकर सलवात भेजते पहले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और ये आपने साथ में सुभान अल्लाह का मुझे सहारा इसलिए देना है कि बहरहाल सुभान अल्लाह कहना भी एक इबादत है। बेशक। आज की गुफ्तगू एक बहुत ही डिफरेंट मिजाज में है, लेकिन बहुत जरूरी हम समझते हैं कि अशरे में कम से कम ये एक बात हो जाए, और ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जा रही है, रिकॉर्ड रह जाएगा, ये सनद रह जाएगी ये, और इंशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी और इत्तेमाद के साथ बात करूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन सुभान अल्लाह जो आपने कहना है वो सवाब की खातिर भी है, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया है कि जो 1 मरतबा सुभान अल्लाह कहे, अल्लाह जन्नत में उसके लिए 10 दरख्त ऐसे लगाते जाए कि जिसमें हर दरख्त में 100 फल ऐसे खास होते हैं कि दुनिया के सारे अमीर और अगनिया और दुनिया के सारे बादशाह सारी दौलत जमा करके भी उस 1 दरख्त को खरीदना चाहे तो जन्नत के 1 दरख्त को नहीं खरीद सकते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुभान अल्लाह कहने वाले को अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खुदा खत्मल अंबिया सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब आपकी तारीफ के मुताबिक सहाबा कराम ये हो गए, और फिर आप ही के नजरिए के मुताबिक कुर्तुबी आलम इस्लाम के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं। ये अहले इल्म जानते हैं कि मैंने कितना बड़ा नाम लिया है। 7वीं सदी हिजरी में इनकी तफसीर है, और इनकी तफसीर दर हकीकत इब्तिदाई 7 सदियों में जितनी अहले सुन्नत तफासीर है उनका निचोड़ है तफसीर कुर्तुबी।
फखरुद्दीन राजी के बाद सबसे बेहतरीन तफासिर में से एक मानी जाती है उलमा अहले सुन्नत में तफसीर कुर्तुबी। सुभान अल्लाह। उन्होंने लिखा है फस्सहाबा कुल्लुहुम उदूल, सहाबा तमाम के तमाम आदिल थे, उनमें कोई भी फासिक नहीं था। आगे लिखा औलिया उल्लाह। अब उस डेफिनेशन के एतबार से तमाम को एक सनद दी जा रही है, कोई हदीस पेश नहीं की है, कोई रिवायत नहीं पेश की है, लेकिन अपना नजरिया पेश किया है। और यही तमाम उलमा जमहूर का अहले सुन्नत का नजरिया है। औलिया उल्लाह ताला कहते हैं सहाबा सब के सब वलीउल्लाह थे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। फिर आगे लिखते हैं, खुद आगे लिखते हैं, इनमें सबसे बेहतरीन मखलूक जो इस रुए जमीन पर जिन्होंने जिंदगी गुजारी अंबिया खुदा और मुरसलीन के बाद वो सहाबा हैं। सुभान अल्लाह। एक लफ्ज भी मैं अपनी जानिब से उनके नजरिए में नहीं कह रहा, जो उनका नजरिया है वो सुना रहा हूं। कह रहे हैं वखैरतिहि मिन खल्क़ि बाद अंबियाइहि व रसूलिहि, बेहतरीन मखलूक इस रुए जमीन पर जिन्होंने जिंदगी गुजारी है वो अंबिया और रसूलों के बाद वो सहाबा किराम है। सुभान अल्लाह। अच्छा, यही अकीदा है तमाम पैरुआन सकीफा का। अल्लाहु अकबर। और ये जो अकीदा है ये इनकी गर्दनों में तौक की तरह अटका हुआ है। बेशक बेशक बेशक, क्या कहने क्या कहने। बेशक बेशक क्या कहने। अगर आप तमाम सहाबा किराम को कहें कि सब के सब आदिल थे और सब वलीउल्लाह थे और इनसे बढ़कर रुए जमीन पर कोई गुजरा नहीं अंबिया और मुरसलीन के बाद। आगे खुद कहते हैं, इमाम कुर्तुबी, उन्हें इमाम कहा जाता है, इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि हादा मज़हब अहले सुन्ना, ये मजहब अहले सुन्ना है कि जिस पर इजमा है तमाम उम्मत का। तफसीर कुर्तुबी जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 350। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। या जिस मिजाज में बात कर रहा हूँ, एक और बात का सहारा दीजिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अली हादा। मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, मौजू तो बिल्कुल मुत्तसिल समझ में आ रहा है ना। नूर का इत्तिबा, जुल्मात से बरात। पता तो चले कि नूर का इत्तिबा उसमें कौन कौन शामिल है? फकत अहले बैत शामिल है। अगर आप सहाबा किराम के इत्तिबा पर इसरार करेंगे तो हम आपसे आज की तकरीर में ये साबित करना चाहते हैं कि बहुत से सहाबा नूर के साथ नहीं थे, जुल्मात के साथ थे। बेशक क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने। इसके लिए बड़े दलाइल हैं, लेकिन यजीद पर जब आकर किसी ने यजीद का साथ दिया हो बेशक तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फारूक आजम है। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बातिल के दरमियान सबसे बड़ी तफरीक करने वाली शख्सियत हुसैन इब्न अली है। सुभान अल्लाह। अज़मत अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतना ऐसी शख्सियत है कि जो हक बातिल में तफरीक करने वाली, यानी करबला फैसला कुन यौमुल फुरकान है कि जहां करबला से पहले तक मौला अली के जमाने में, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जमाने में आप जितनी भी दलीलें पेश कर दीजिए वहां पर कोई ना कोई डाउट क्रिएट कर दिया जाएगा, लेकिन जहां बात इमाम हुसैन पर पहुंच जाएगी कि जो जो यजीद के साथ था, यहां पर बात खत्म हो जाती है वाकई। हाँ, मैं उन अफराद के लिए बात कर रहा हूं जो इंसाफ पसंद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी बहुत आला। अगर किसी के दिल में बुग़्ज़ अली की बीमारी है, वो तो रसूल अल्लाह के सामने भी ये कह रहा था कि मैं अल्लाह से पत्थर खा लूंगा लेकिन अली को मौला नहीं मानूंगा। अमीर अल मोमिनीन बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। वो तो रसूल अल्लाह के सामने जसारत कर रहा था, तो मेरी क्या औकात और हैसियत है? मैं तो फकत इंसाफ पसंदों के लिए बात कर रहा हूँ जो जरा सा सोचना चाहते हैं। भाई तफसीर कुर्तुबी जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 350 पर आपने ये लिखा कि सहाबा कुल्लुहुम उदूल, सब के सब सहाबा आदिल हैं, औलिया उल्लाह में से हैं और इस रुए जमीन पर सबसे बेहतरीन मखलूक हैं अंबिया के बाद। और सहाबी है कौन? किसी ने एक लम्हे के लिए भी पैगंबर को देखा हालत इस्लाम में, वो औलिया इलाही में से, वो अंबिया के बाद बेहतरीन मखलूक है। दो नतीजा आपके सामने आ गए। अब आ जाइए, वो असहाब जो करबला में मौजूद थे या जिनकी वजह से करबला में कोई किरदार है, वो तीन तरह के हैं। पहली शख्सियत उन गिरोह की उन लोगों की है कि वो सहाबा किराम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में थे,
اور اپنی جان حجت خدا ابن رسول جگر گوشہ بطول پر انہوں نے قربان کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. دوسرا وہ صحابی جو یزید کے لشکر میں تھے, جی عمر ابن سعد ان کا سردار تھا, بے شمار, اور انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ پیروان ثقیفہ میں اگر ذرا سی بھی غیرت ہو تو انہیں سن کر شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے. بے شک. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کی کل ملا کر 250 سالہ ظاہری حیات میں تم کوئی ایک کام ایسا نہیں دکھا سکتے جو ان کے محبین کو شرمندہ کر دے. بے کیا شک. کہنے سبحان اللہ کیا سبحان اللہ. کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت ائمہ طاہرین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وعجل الفرج. کیا کہنے. تو ایک کام تم نہیں بتا سکتے. جن کے آپ ماننے والے ہیں ان کے تو سینکڑوں کام ہم بتا دیں گے, جن کے ہم ماننے والے ہیں 250 سالہ ظاہری حیات میں کوئی ایک کام ایسا بتا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ گناہ ہے, نہ خطا ہے, سبحان نہ اللہ نسیان ہے, نہ نسیان ہے, اللہ نہ ترک اولا ہے, نہ لا علمی ہے, نہ بخل ہے, نہ بزدلی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. علی ہے. علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ. واضح ہو گیا. یہ پھر سے کہہ دوں تاکہ اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھ جائے. نہ گناہ ہے, نہ خطا ہے, نہ نسیان ہے, نہ ہزیان ہے, نہ ترک اولا ہے, نہ لا علمی ہے, نہ بخل ہے, نہ بزدلی ہے. سبحان اللہ. اور یہ سب آپ کو تاریخ کی مشہور ہستیوں میں متواتر وافر مقدار میں نظر آ جائے گا. کیا کہنے قبلہ, کیا کہنے بھائی, سلامت رہیں. واہ واہ واہ. یہ سب نظر آ جائے گا آپ کو. یعنی کیا, کوئی رویا, کوئی بھاگا, کسی کو شک ہوا. ہائے 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 بھائی, کیا کہنے کیا کہنے. میں سمجھ میں آ رہا ہے. کوئی رویا, کوئی بھاگا, کسی کو شک. ایک لفظ میں کم سے کم 15 منٹ کی تقریر ہے جو میں انشاءاللہ آپ کی سماعتوں پر اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. کسی کو شک ہوا, کسی نے رسول پر بھول جانے اور بغیر ہوش میں بولنے کی تہمت لگائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کسی نے کہا مجھ سے بہتر تو یہ کپڑا بننے والی بڑھیا جانتی ہے. اللہ اکبر. صحیح. کسی نے کہا حسین کا باپ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. بے شک بے شک. کسی نے کہا اگر 2 سال جعفر صادق کی شاگردی میں نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. کیا کہنے بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ذرا غور تو کیجئے کہ آپ ماننے کن کے والے ہیں. پتا تو چلے. یعنی بقول شاعر, وہ اگرچہ کہ یہ جو شعر ہے اس کا جو آخری مصرع ہے یہ بہت اونچے مرتبے کا نہیں ہے, لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے ان کے ذہنوں میں لفظ بیٹھ جائے گا. میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں. شرافتوں کا لبادہ اڑا نہیں سکتے. واہ 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 واہ. بھائی جنہیں آپ مانتے ہیں نا, شرافتوں کا لبادہ اڑا نہیں سکتے, ذلیل لوگوں کو عزت دلا نہیں سکتے. بے شک. بھائی شرافتوں کا لبادہ اڑا نہیں سکتے, ذلیل لوگوں کو عزت دلا نہیں سکتے. جنہیں نظر سے گرا دے رسول کی بیٹی, کرین لا کر بھی ان کو اٹھا نہیں سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. عظمت سید نساء عالمین صلوات. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سبحان اللہ. میں نے فہرست بتا دی کہ ہم نے دین کہاں سے لیا ہے اور آپ نے دین کہاں سے لیا ہے. واہ. یہ لفظ کرین کی وجہ سے بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے گا موضوع انشاءاللہ یہ والا, ہے نا. تو ہم نے دنیا جسے دین سمجھ رہی ہے در حقیقت یہ اہل بیت کی دین ہے. بے شک. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. لفظوں پہ ذرا غور کیجئے گا. سبحان اللہ. بسم اللہ. واہ واہ. یقین جانیے اہل بیت اطہار نہ ہو تو تاریخ اسلام میں فساد فی الارض, قتل و غارت گری, حب ریاست و حب مال, لشکر کشی, شکم پوری اور نفس پرستی کے علاوہ بچتا ہی نہیں ہے کچھ. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچتا ہی نہیں ہے. چاہے آپ بنی امیہ سے پہلے کی تاریخ دیکھ لیں یا بعد کی تاریخ دیکھ لیں. سبحان اللہ.
सुभान अल्लाह। तो 3 गिरोह हैं करबला के तनाजुर में सहाबा किराम के। एक वो गिरोह जिन्होंने हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया उनके लश्कर में, दूसरा वो गिरोह जो यजीद के लश्कर में, तीसरा वो गिरोह जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखे और फिर बेवफाई की, सफीर इमाम हुसैन हजरत मुस्लिम ने अकील का साथ नहीं दिया। ये भी एक गिरोह है। अच्छा, बाद में उनमें से कुछ ने गिरोह तवाबीन तश्कील दिया कि हम अब तौबा करते हैं और कातिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंतकाम लेंगे। उनमें से कुछ बच गए, कुछ कत्ल कर दिए गए। तवाबीन की इस वक्त मुझे तारीख नहीं पढ़नी, इसलिए कि मेरे पास वैसे ही वक्त नहीं है। रोजाना तकरीबन 1.5 घंटे के करीब जा रही है माशाल्लाह। तो अब मैं मुस्तनद अहले सुन्नत हवालों से बात करने लगा हूं इन तीनों ग्रुप्स का, और बिलखुसूस इन 2 ग्रुप्स का, कि पहला वो गिरोह जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में था, दूसरा वो कि जो सहाबा हैं लेकिन यजीद के लश्कर में थे। एक सलवात के मुझे सहारा दीजिएगा, मैं बात शुरू करता हूँ। क्या कहने किबला, क्या कहने? वो गिरोह माशाल्लाह माशाल्लाह, वो अजीम हस्तियां जो लश्कर इमाम हुसैन में थी, 10 के करीब उनकी तादाद है। शायद सब ना बयान कर पाऊं। देखें, मैं लश्कर इमाम हुसैन की फी नफ्सी बात नहीं कर रहा, लश्कर में वो के जो सहाबी रसूल भी रह चुके थे जी, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये वजाहत हो जाए। तो पहली शख्सियत जिस पर शिया सुन्नी सब मुत्तफिक हैं कि वो सहाबी रसूल भी हैं और लश्कर इमाम हुसैन में थे, वो हबीब इब्न मज़ाहिर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही हुसैन का हबीब के जब हम जाते हैं हरम करबला में तो हबीब ने मज़ाहिर के जरिए से कहते हैं सज्जिलना मिन ज़ुवारिल हुसैन, ए हबीब आप हमें हुसैन के ज़ायरीन में लिख लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, बेशक बेशक, क्या कहने। इनकी चूंकि हम मसाइब में थोड़ा सा तारीख बयान कर चुके हैं, लिहाजा मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा। देखें, लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मैमना यानी राइट विंग के कमांडर हैं हबीब इब्न मज़ाहिर, और हुसैन के बचपन का दोस्त है। बेशक। इब्न हजर अल-अस्क़लानी ने अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा जो बैरूत से छपी हुई है, उसके जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 142 पर यह लिखा है कि हबीब इब्न मज़ाहिर सहाबी रसूल थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, और अहले इल्म जानते हैं कि असहाब रसूल की तारीख में बरादरान अहले सुन्नत में जो 2 मोतबर तरीन किताबें, उनमें से एक है अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा। इस नाम को याद रख लीजिए, इसलिए कि आज मैं इसके बहुत रेफरेंस दूंगा। सबसे ज्यादा इल्म सहाबा कराम में जो मोतबर तरीन किताब बरादरान अहले सुन्नत में समझी जाती है, वह अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा अल-अस्क़लानी की, और दूसरी किताब है अल इस्तिआब फी मारिफतिल असहाब, ये अबू उमर यूसुफ बिन अब्दुल्लाह कुर्तुबी की किताब है। तो हबीब इब्न मज़ाहिर वो सहाबी हैं जो सहाबी रसूल भी हैं, जिन्होंने हुसैन को खत भी लिखा था। हबीब इब्न मज़ाहिर ने कूफा से खत लिखने वालों में सारे बेवफा थोड़ी थे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी जरा माइंड क्लियर करने की जरूरत है हमारे मोमिनीन को। हम समझते हैं कि जिसने खत लिखा सबने बेवफाई की ना, हबीब इब्न मज़ाहिर ने भी खत लिखा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, बेशक, और फिर उन्होंने वफा भी ऐसी की कि फिर हुसैन ने इन्हें खत लिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़मत इमाम हुसैन पर आप एक मिलकर और सलवात भेजिएगा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। हबीब ने कूफा से हुसैन को खत लिखा। वफादार ऐसे थे कि हुसैन ने हबीब को करबला से खत लिखा। सुभान अल्लाह, और बीबी ज़ैनब ने इन्हें सलाम कहलवाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अभी बहुत फिर मज़ीद तफसील हो सकती है, लेकिन वक्त नहीं है, हमें जाना है आखिरी एक और ज़ाहिर है कि मौजूद तक बात को हमें समअप करना है कि वो सहाबी वो भी जिक्र करने के जो यजीद के लश्कर में थे। अच्छा, दूसरे सहाबी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे, सहाबी रसूल, वो है अनस बिन हारिस काहिली। सुभान अल्लाह। लिखते हैं साहिबुल इसाबा, जिनका हवाला मैंने दे दिया, कि कुतिला मा हुसैन इब्न अली, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शहीद हुए। सुभान अल्लाह, है ना। अब एक एक करके मैं जिल्द नंबर और सफा नंबर बार बार जिक्र नहीं करूंगा, बात बहुत ड्रैग हो जाएगी, लेकिन एक एक जिल्द नंबर सफा नंबर मेरे पास नोटेड है। कहीं से अगर इस वीडियो का इनकार आया तो फिर चट्टा बट्टा खोल के सामने रख दूंगा। माशाल्लाह, कितना क्या कहते हैं। सुभान अल्लाह, सलामत रहे, सलामत रहे। वाह वाह वाह। बर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अली हैदर। माशाल्लाह भाई, हमने भी साहिब मिंबर सलूनी की चौखट पे झाड़ू लगाया है, वैसे जाहिलों की बात से कहां भागेंगे हम। अरे क्या हाय 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 हाय, क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
علی ہے اللهم صل على محمد علی ہے سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلی شخصیت ہو گئی حبیب بن مظاہر، دوسری شخصیت ہو گئی انس بن حارث کاہلی، تیسری شخصیت جو صحابہ رسول بھی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں ہیں وہ ہیں طریف بن ابان. سبحان اللہ. چوتھی شخصیت صحابی بھی ہیں لشکر حسین میں بھی ہیں، عبداللہ ابن یقطر. اچھا ایک خاص حوالے سے ان کا ذکر میں کرنا چاہوں گا. ان کی والدہ کا نام ہے میمونہ اور یہ مولا علی علیہ السلام کے گھر میں خدمت انجام دیا کرتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کا بعض تاریخوں میں تو یہ جملہ موجود ہے کہ گویا ماں بن کر انہوں نے خیال رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا خیال رکھا کرتی تھیں. یا میں لفظ بدل رہا ہوں اب، یا یوں کہوں کہ حسین اپنے بچپن میں ان کی نسلوں کا خیال رکھتے تھے. سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. سلامت رہیں سلامت رہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یہ جملہ پہنچ گیا. ظاہر میں میمونہ خیال رکھا کرتی تھی امام حسین علیہ السلام کا، باطن میں عالم نورانیت میں حسین اپنے بچپن میں خیال رکھا کرتے تھے ان کی نسلوں کا کہ حسین نے چن لیا اس معظمہ کے فرزند کو کربلا کے شہیدوں میں. سبحان اللہ. کیا کہنے. برائے عظمت سید الشہداء بلند تر صلوات. اللہم صلی تو یہ ہے عبداللہ ابن یقطر. یہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں قادسیہ کے مقام پر حسین ابن نمیر نے انہیں گرفتار کیا تھا. ان کی شہادت کربلا میں نہیں ہوئی، ان کی شہادت بھی کوفہ میں ہوئی ہے، یاد رکھیے گا. یہ جیسے مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کوفہ میں ہوئی ہے، ہیں حسین کے لشکر میں لیکن شہادت کوفہ میں ہوئی ہے. تو قادسیہ کے مقام پر حسین ابن نمیر نے انہیں گرفتار کیا. عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ میں ان سے کہا کہ علی پر اور حسین پر سب و شتم کرو. انہوں نے کہا مرتے مر جاؤں گا یہ کام نہیں کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے بچپن میں حسین کے گھر کا نمک کھایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تو ایسے حسین امام ہے اور میں نمک حلالی نہیں کر سکتا، نمک حرام نہیں بن سکتا، میں نمک حلالی دکھاؤں گا. واہ واہ واہ. انہوں نے کہا مر جاؤں گا یہ کام نہیں کروں گا. ابن زیاد نے کہا تھا کہ ان کی ہڈیاں توڑ دو. بے شمار. ایک ایک کر کے ان کی ہڈیاں توڑی گئیں اور جب ہڈیاں توڑی جا رہی تھی تو ایک شخص آگے بڑھا انہیں قتل کرنے کے لیے اور لوگوں نے روک دیا اس شخص کو. تو اس نے کہا میں تو چاہتا ہوں اس کی مصیبت آسان کر دوں. یعنی بڑی بے دردی سے انہیں شہید کیا گیا. عبد الملک بن عمیر لخمی نے انہیں قتل کیا اور کوفہ کے دارالامارہ سے انہیں نیچے پھینکا تھا. اللہ اکبر. اس صحابی رسول پر بھی ہمارا سلام ہو. یہ جو کچھ میں نے عرض کیا تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 398. ماشاءاللہ. بھائی سلامت رہے ماشاءاللہ. 5ویں صحابی حضور کے صحابی حسین کے لشکر میں عمار بن ابی اسلمہ. یہ تو جنگ جمل میں صفین نہروان سب میں سپاہی امیر المومنین میں حاضر تھے. پھر یہ امام حسن علیہ السلام کے بھی صحابی رہے. پھر یہ کوفہ پہنچ گئے تھے، کوفہ سے کربلا پہنچ گئے تھے یہ. اور امام حسین السلام کے ہم رکاب اسی عاشور کے دن شہید ہوئے. 6 صحابی حضور کے جو لشکر حسین میں یزید بن مغفل، نام ان کا یزید ہے لیکن لشکر حسین میں تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں جملہ عرض کر دیتا ہوں. اب یہ جو ہم سے کہتے ہو نا کہ اہل بیت کے بچوں کے نام فلاں فلاں کیوں رہ چکے ہیں، جی ایک تو تاریخی حوالوں سے اس کا بھی پوسٹ مارٹم کر دوں گا کبھی. واہ 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 واہ. کہ واقعی یہ نام تھا بھی یا نہیں تھا، اور یہ نام تھا تو کس کے نام پر رکھا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا آپ نے اتنا بڑا ان لوگوں کو سمجھا ہوا ہے کہ جس نے وہ نام رکھ دیا تو ان کے اوپر نام رکھا تھا. دوسرا یہ کہ ناموں کا معاملہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، ہمارا معاملہ تو کرداروں سے. سبحان اللہ. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات پہنچ رہی ہے بھائی. یزید نام کا اگر ادھر تھا تو قاتل حسین ہے، یزید نام کا ادھر تھا تو شہیدان کربلا میں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اگرچہ کہ آج ہم یہ نام نہیں رکھیں گے اس لیے کہ یہ نام منسوب ہو گیا ہے اس یزید سے جو قاتل حسین تھا. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آج کے تقاضے اور اس وقت کے تقاضے اور تھے. اس وقت اگر کسی کا یہ نام رکھا جاتا تو ہرگز یہ نہیں تھا کہ معاویہ کے بیٹے پہ نام رکھا ہے. بلا شک. تو یزید ان کا نام ہے یزید بن مغفل لیکن امام حسین السلام کے لشکر میں. اچھا اب اسی طرح سے ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی فلاں فلاں نام آپ کیوں نہیں رکھتے،
جی علی کے بیٹوں کے نام تھے تو آپ کیوں نہیں نام رکھتے؟ اس لیے کہ آج وہ نام قاتلین سیدہ سے منسوب ہو چکے ہیں. سبحان اللہ، سبحان بے اللہ شک بے سبحان شک، اللہ، سبحان اللہ، کیا بہت کہنے ہی قبلہ، اعلیٰ، واہ 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 کیا واہ. کہنے اور کیا ہم کہنے. اپنی نسلوں کو سیدہ کے قاتلوں سے نہیں، سیدہ کے خودداروں سے نسبت دینا چاہتے ہیں. سبحان ماشاءاللہ، اللہ، ماشاءاللہ. بے سبحان شک، اللہ، سبحان بے اللہ شک. سبحان اللہ. بھائی ورنہ نام تو اس ہارون بھی فلانے کامن اہل ہے. بیت پہ لانا. بے بے شمار، بے شمار، شمار. ماشاءاللہ. بے شمار. ورنہ نام تو ہارون بھی کامن ہے. جی کیا کہنے. وہ ہارون جو حضرت موسیٰ نبی اللہ کلیم اللہ کے وصی ہیں، وہ علیہ السلام ہے. اور وہ ہارون جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قاتل ہے، لعنت اللہ. وعلیہ اللعنۃ ابد العابدین ہے. بے شمار. بے شمار بے ماشاءاللہ. شمار. بے شمار. آپ نام سے ہمیں بحث نہ کیجئے، کردار دکھائیے. ماشاءاللہ. سبحان بے اللہ، شک بے سبحان شک، اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ سارے نام ہو گئے. ہم نے حبیب نے مظاہر کا نام لیا، ہم نے انس بن حارث کاہلی کا نام لیا، ہم نے عبداللہ ابن یختر کا نام لیا، ہم نے آپ کی خدمت میں ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جی جزاک اللہ. بس تو عمار ابن ابی اسلمہ کا نام لیا، عمار ابن ابی سلامہ کا نام لیا، یزید بن مغفل کا نام لیا. یہ وہ تمام شخصیات ہیں کہ جو صحابی رسول ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں. سبحان اچھا اللہ. اب آگے اس میں پھر ظاہر ہے کہ مسلم ابن اوسجہ، زہیر قین، ان کو بھی بعض احباب نے اصحاب رسول میں شمار کی ہے. اچھا دیکھیے میں پھر دوہرا دوں، بات اس پر نہیں ہو رہی کہ یہ شہیدان کربلا میں سے تھے یا نہیں تھے، یقیناً تھے. بات اس پر ہو رہی ہے کہ شہیدان کربلا میں سے وہ کون کون سے تھے جو صحابی رسول بھی تھے. سبحان اللہ. بسم اللہ. سبحان اللہ. یہ تقریباً 10 کے قریب نام آ گئے. دوسری طرف سے اب ان صحابہ کے نام کے جو لشکر یزید میں تھے، اللہ اکبر. اللہ اکبر، بے شمار. سلفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے مارا اور وہی شیعہ آج تک عزاداری کر رہے ہیں. میں اللہ مذہب پر افتخار شیعہ کا سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جس نے حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا، میں بھی اس پر برملا لعنت کرتا ہوں، تم بھی اس پر برملا لعنت کرو. بے شمار بے شمار. بھائی کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا حسین کے قاتلوں پہ لعنت. بے شمار. سبحان اللہ قبلہ. میں تو برملا یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لشکر یزید میں تھا، یہ حتیٰ لشکر یزید میں نہیں بھی تھا لیکن اس نے ظلم کو سنا اور راضی رہا. اللہ اکبر. لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ. سبحان اس اللہ. نے سنا اور راضی بھی رہا. وہ انہی بدبختوں کے ساتھ محشور ہوگا جن کا ذکر زیارت عاشورہ میں ہے. اللہم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدأ به اولا ثم الثانی والثالث والرابع والعن اللہم لعن یزید خامس ولعن عبید اللہ ابن زیاد وابن مرجان وعمر ابن سعد والشمرہ وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان الى یوم القیامہ. بے شمار، بے دشمنان اہل شمار، بیت پہ لعنت. بے شمار. شمار بے قاتلان شمار. امام حسین پہ لعنت. بے شمار. بے شمار بے بات کی- شمار. سبحان اللہ. تو ہم تو ببانگ توحل اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں، جی لیکن اگر انہی قاتلین میں سے کوئی آپ کی تعریف کے مطابق صحابی نکل آئے تو پھر تم بتاؤ تم کیا کرو گے؟ اللہ واہ اکبر. واہ واہ کیا واہ کہنے. واہ واہ. کیا کہنے کیا کہنے مولانا. سبحان کیا اللہ. کہنے. سلامت رہیں سلامت رہیں. کیا کہنے قبلہ. ارے نہ سلامت اگل سکتے نہ نکل سکتے. ہائے 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 ہائے. بھائی کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلا نام جو صحابی رسول بھی رہ چکا ہے، یزید کے لشکر میں تھا، عامر بن حجاج زبیدی. اللہ اکبر. اچھا میں یہ جو نام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ایک مشہور واٹس ایپ بھی کافی فلوٹ ہوتا رہا. میں واٹس ایپ سے دیکھ کے نہیں پڑھا، میں تحقیقاتی مقالوں سے بات پڑھ رہا ہوں. ماشاءاللہ. الاصابہ فی تمیز صحابہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 510 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ صحابی رسول تھا. کیونکہ یہ بات یہاں زیادہ اہم ہے کہ انہیں پہلے صحابی ثابت کیا جائے. لشکر یزید میں تو یہ تھا ہی، یہ تو واضح ہے، لیکن یہ صحابی تھا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ الاصابہ فی تمیز صحابہ، ابن حجر عسقلانی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 510. بھائی سلامت رہیں سلامت رہیں. سبحان اللہ. ارے سلامت رہے قبلہ. ماشاء اللہ. یہ عمر سعد کے لشکر میں ایک حصے کا کمانڈر تھا. 7 محرم کو 500 سپاہیوں کے ساتھ اس نے فرات پر پانی بند کیا تھا حسین کے بچوں بے کو. شمار، بے ہائے شمار. ہائے ہائے. تاریخ جا کے ذرا پڑھ لیجئے گا. اللہ اکبر. حتیٰ اللہ. عمر سعد کے لشکر کے میمنے کا سردار ہے، یعنی رائٹ ونگ کا سردار یہ ہے، عامر بن حجاج زبیدی. بے شمار، جی اب کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ بے سے شمار. مراد میں اپنے مانوس مجمع سے نامانوس مجمع سے پوچھ رہا ہوں. ارے واہ واہ واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ. کہنے. یہ صحابہ سب کے سب عادل تھے، تو یہ کون ہے؟
اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں اور ایک بات اور سن لینا, اگر اس سے برات کا اعلان کرتے ہو کہ بھائی نہیں اس سے تو اس پہ تو ہم لعنت بیچتے ہیں, اس سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں, تو بھائی پھر تو آپ کا نظریہ بھی شیعوں والا ہو گیا. ہائے 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 ہائے, کیا کہنے کیا کہنے بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی, واہ واہ واہ. سے تو سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سلامت رہیں سلامت رہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر آپ بہت اوور سمارٹ بن کر یہ کہنے کچھ کریں نہیں بھائی اس سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا, تو ہم آپ کو جانے تھوڑی دیں گے ایسے ہی. ہائے 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 بھائی, کیا کہنے, پھر اپنا نظریہ تو ٹھیک کرتے ہوئے جاؤ کہ جب ایک صحابی سے آپ برات کا اظہار کر رہے ہیں عامر بن حجاج زبیدی سے, تو پھر تو یہ نظریہ شیعوں والا ہو گیا نا کہ سب صحابہ محترم نہیں تھے. کیا کہنے کیا کہنے بھائی, کیا کہنے بس ہم میں اور آپ میں پھر فرق یہ رہ جائے گا کہ آپ فقط حسین کے قاتلوں سے برات کرتے ہیں, ہم الحمدللہ یہ جرات اور وفاداری رکھتے ہیں کہ فقط حسین کے قاتلوں سے نہیں, حسین کی ماں کے قاتلوں سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ, بے شک. تو فرق ہی کیا ہو گیا, بس فرق یہ ہے کہ آپ میں جرات نہیں ہے. بے شک واہ واہ واہ. کیا کہنے قبلہ, آپ میں جرات نہیں, آپ نے پارشیلٹی دکھائی اپنے اس بے بنیاد نظریے کو باقی رکھنے کے لیے کہ بھائی حسین کے قاتلوں سے تو برات کرو چاہے اس میں صحابی رسول ہو. بس ہم میں اور آپ میں فرق رہ گیا کہ ہم حسین کے قاتلوں سے بھی برات کرتے ہیں, آپ بھی جرات دکھائیے حسین کی ماں کے قاتلوں سے بھی برات کر لیجیے. بھائی کیا کہنے کیا کہنے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی آپ کا مسئلہ ہے, ابھی آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ ان پر لعنت کریں نہ کریں, لیکن اگر میں ایک بھی صحابی رسول لشکر یزید میں دکھلا دوں تو ہمارا موقف درست ثابت ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدری صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ایک بھی میں صحابی دکھا دوں تو ہمارا موقف صحیح ثابت ہو جاتا ہے کہ کسی پر فقط صحابی کا ٹائٹل لگا ہونا اسے بڑا نہیں بناتا. بے شک بے شک. ہمیں روپ میں نہ لے کر آؤ کہ جس پر آپ نے یہ ٹائٹل لگا دیا, آپ ہی نے یہ ٹائٹل خود سے لگایا, ہم بھی اس کا احترام کریں. بھائی بہت اعلیٰ. پہلے کردار چیک کرو کہ حسینی تھا یا یزیدی تھا. کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حسینی اور یزیدی سے پہلے کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے کردار چیک کرو کہ منافق تھا یا فاطمی تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. تو مجھے بتائیے نا عامر بن حجاج زبیدی کا کیا کرو گے, جس کے لیے آپ کی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کانا مسلمن علی عہد رسول اللہ, کہ یہ عہد رسالت کا مسلمان تھا. اور کربلا میں لشکر یزید میں تھا. تاریخ طبری سے سناتا ہوں کہ اس نے کربلا میں کیا کیا تھا. جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 275. انشاءاللہ اگر میں آپ کے سامنے صحیح پہنچا پا رہا ہوں, انشاءاللہ یہی ہے. ہانی ابن عروہ کی شہادت اسی کی وجہ سے ہوئی ہے. صفحہ نمبر 311 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ابن زیاد کا خط پہنچا تھا عمر سعد کو کہ حسین کے بچوں پر پانی بند کرو, اس کی سربراہی میں عمر ابن سعد نے لشکر لگایا تھا فرات پر تاکہ حسین کے بچے پیاسے رہیں. کیا اب بھی آپ اسے عادل کہیں گے فقط اس لیے کہ یہ صحابی رسول تھا؟ کیا اب بھی یہ جنت میں جائے گا؟ جیسے کہ آپ کے سارے بڑے علماء کہتے ہیں کہ صحابی سب کے سب جنتی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. کیا یزید کے لشکر میں حسین کے بچوں پر پانی بند کرنے والا محض اس لیے کہ آپ کی تعریف کے مطابق صحابی رہ چکا ہے, کیا وہ جنتی ہے؟ اگر نہیں ہے, اب دیکھیں اب تک میں نے کوئی نہ جذباتی بات کی ہے نہ کوئی لفاظی دکھائی ہے.
सुभान अल्लाह। ना कोई इधर उधर के शेर और शायरी सुना कर और खिताबत दिखा कर जो बात कर रहा हूँ एक एक सफा नंबर जिल्द नंबर के साथ बात कर रहा हूँ। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या लश्कर यजीद में हुसैन के बच्चों पर पानी बंद करने वाला आपकी तारीफ के मुताबिक जन्नती होना चाहिए, उसे आपके मुताबिक नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और अगर नहीं है जन्नती, अगर आप ये मुझसे कह दें कि नहीं है जन्नती, तो ये मानो कि फकत साहबियत का टाइटल किसी को जन्नत नहीं दिलाता। सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रसूल से उसकी वफादारी साबित ना हो जाए। हाय 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 हाय, भाई क्या कहने, भाई हम कह रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, सुभान अल्लाह। दूसरी शख्सियत है अज़रा बिन कैस, साहबी रसूल लश्कर यजीद में। फिर किताब अल-इसाबा फी तमीज़ सहाबा जिल्द नंबर 8 में, तारीख तबरी जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 97 पर लिखा हुआ है कि ये भी सहाबी था। मैं हवाले उसके दे रहा होता हूँ कि ये सहाबी था। तारीख तबरी ने लिखा है कि ये सहाबी था। अच्छा, इसने क्या किया करबला में? आ जाइए, अंसाबुल अशराफ, एक बहुत बड़ी किताब, अहमद बिन याहिया बिन जाबिर अल-बलाज़री की किताब है ये, जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 370 पर ये लिखा हुआ है कि ये उन लोगों में से रहा जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखा और बाद में बेवफाई की। बाद में उमर साद के लश्कर के साथ मिला, और जितने उमर साद के लश्कर में सवार थे, जंग के 2 दस्ते होते थे, कुछ प्यादा कुछ सवार, जितने उमर साद के लश्कर में सवार थे उसका सरदार है अज़रा बिन कैस। बेशुमार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। करबला में बल्कि ज़ुहैर इब्न कैन अलैहिस्सलाम के साथ इसका मुकालमा भी काफी मशहूर है, वो तो बहुत तारीखों में लिखा हुआ है। इसने ज़ुहैर से कहा कि तुम तो हमारे साथ थे, तुम्हें क्या हो गया, तुम हुसैन का साथ दे रहे हो। चूंकि इस वजाहत कर दूं मैं जुमले की, चूंकि ज़ुहैर मौला अली अलैहिस्सलाम के जमाने में अहले बैत के साथ नहीं थे, बाद में तौबा करके हुसैन के साथ शामिल हुए हैं, जैसे हुर की तरह। सुभान अल्लाह। अलबत्ता हुर से बहुत पहले, हुर तो सुबह आशूर आए थे, ये राह कूफा ही में मकाम ज़ू हिस्म पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मिल गए थे। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वहां पर एक खुतबा इरशाद फरमाया था, और ज़ुहैर ने भी हज किया था। अब थोड़ा सा मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा फकत। ज़ुहैर ने हज किया था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज को उम्रे में तब्दील किया। आप जानते हैं हुसैन 8 जिलहज को चले गए मक्का छोड़कर, ज़ुहैर हज पर थे, ज़ुहैर ने हज पूरा किया, और फिर हज पूरा करके ये कूफा के रहने वाले थे, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता भी वही था, ज़ुहैर भी पीछे आ रहे थे। अब मंजिल मंजिल काफिला रुकता जा रहा है, चूंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने तमाम अहले बैत के साथ थे, लिहाजा काफिला आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ रहा था। ज़ुहैर फकत अपनी ज़ौजा के साथ थे, लिहाजा ये जल्दी जल्दी मंजिलों को तय करते हुए, लेकिन ये जानबूझकर अवॉइड कर रहे थे कि मैं इमाम हुसैन के साथ मंजिल ना करूं, कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन मुझे बुला लें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहरहाल, लेकिन जिसका नाम महजर में था ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जिसकी नफ्स में तहारत थी और रूह में शराफत थी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ऐसा नहीं था कि मुबग़िज़ अहले बैत थे, लेकिन इस मामले में पढ़ना नहीं चाहते थे। वही हमारी बहुत से लोगों को जो एक खप्त हो जाता है कि भाई न्यूट्रल है, हम ना इस तरफ है ना उस तरफ है। अगर आप न्यूट्रल है तो आप बातिल के साथ हैं। बेशक बेशक बेशक, आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। तो जो ज़ुहैर थे वो उस वक्त तक न्यूट्रल थे। एक मौका ऐसा आया कि इनकी मंजिल मिल गई साथ में, ज़ू हिस्म पर ज़ुहैर ने भी खैमा लगाया, हुसैन ने भी खैमा लगाया। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने वहां गुफ्तगू की, और गुफ्तगू करने के बाद एक शख्स को भेजा कि ज़ुहैर को बुला लाओ। वाह वाह। ज़ुहैर के खेमे में हस्ती आई, इन्होंने कहा कि इमाम हुसैन आपको बुला रहे हैं। ज़ुहैर ने अपनी ज़ौजा से आकर कहा कि सोचता हूं जाऊं या ना जाऊं। ज़ौजा ने कहा कि कितनी बड़ी शर्म की बात होगी कि नवासे रसूल ने तुम्हें बुलाया और सारा जमाना ये कहेगा कि ज़ुहैर बात सुनने ही नहीं गया। तो ऐसा करो, कम से कम जाके बात तो सुन लो, फिर किसी तरीके से माजरत करके आ जाना। सुभान अल्लाह। ज़ुहैर गए खैमे इमाम हुसैन में। क्या बात हुई मैंने कम से कम नहीं पढ़ा कहीं पर। क्या बात हुई, इमाम हुसैन ने कैसे इस बंदा खुदा के कल्ब को मुनकलिब किया। बाहर निकले, तारीखों में लिखा हुआ है कि ये, मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता, बहरहाल मौला अली के मुकाबले में जो और अफराद थे उनकी तरफदारी में थे, लेकिन आगे का जुमला पढ़ देता हूं, सारा हुसैनियन। अल्लाहु अकबर। यानी वो उस कबीले से ताल्लुक रखते थे, हुसैनी बनकर बाहर निकले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपनी ज़ौजा से जाकर कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं, इसलिए कि अब मैं हुसैन के साथ जा रहा हूं और हुसैन के बाद मैं हुसैन के साथ शहीद हो जाऊंगा। ज़ौजा ने कहा कि
ابھی تک تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں حسین کی بات سنوں نہ سنوں، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ تو ایک جملہ زہیر نے کہا میں تو اسی وقت میرا دل پگھل گیا کہ جب میں حسین کے خیمے میں پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ مولا نے مجھے بلوانے کے لیے جس ہستی کو بھیجا تھا وہ کوئی اور نہیں، شبیہ رسول علی اکبر تھا۔ حسین نے اپنے علی اکبر کو میرے پاس بھیجا اور میں منع کروں حسین کو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ منقلب ہوئے زہیر، اور اس کے بعد پھر واقعات ہیں۔ بہرحال خیر، زوجہ زہیر کہا جاتا ہے کہ کچھ روایت کے مطابق کربلا میں ساتھ گئی تھی، کچھ روایت کے مطابق نہیں، پھر وہ چلی گئی تھی، یا ابتدا میں کربلا میں تھی پھر زہیر نے بھیج دیا تھا، اور وہ کوفہ پہنچ گئی تھی اور انہیں پتا تھا کہ زہیر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لہذا جب شہادت حسین کی خبر آئی تو زوجہ زہیر نے اپنے غلام کو کفن دیا تھا، اور کفن دے کر یہ کہا تھا کہ دیکھو جاؤ کربلا، حسین تو نواز رسول ہیں، حسین کو کسی نے کفن دے دیا ہوگا۔ لیکن زہیر وہ تو ابھی حسین کے لشکر میں آئے، زہیر کا لاشا بے گورو کفن ہوگا، تو ایسا کرنا یہ کفن جا کر زہیر کو پہنا دینا، تدفین کر دینا، اور اس کے بعد تو آزاد ہے۔ وہ غلام گیا، جا کر واپس آیا، جب کوفہ پہنچا تو اس نے کفن دکھلایا کہ زوجہ زہیر کو، تو کفن واپس لے کر آ گیا۔ زوجہ زہیر نے تو کفن کیوں واپس لے کر آ گیا؟ کہ اس لیے کہ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے حیا آئی، اس لیے کہ 72 لاشیں بے گورو کفن تھے، اب میں کس لاشے کو کفن دیتا؟ زوجہ زہیر نے کہا کہ حسین کو پھر کیوں نہ کفن دے دیا، کم سے کم حسین کو کفن دے دیتا، کہ اس لیے کہ میں لاش پہچان نہیں سکا، ہر لاش کا سر کاٹ کر نوکے نیزہ پر بلند کیا۔ اب میں منزل مصائب سے تھوڑا دور ہوں، لیکن بہرحال ہم عاشور سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ مجلس بھی ہے، درمیان میں مصائب بھی ہیں، موضوع بھی ہے۔ تو عزرا بن قیس لعین جو صحابی رسول بھی ہے لیکن یزید کے لشکر میں، یہ زہیر سے یہ کہہ رہا ہے، میں تناظر سمجھانے کے لیے بات کر رہا تھا کہ مشہور مکالمہ اس کا موجود ہے کہ تم تو ہمارے ساتھ تھے، تم حسین کے ساتھ دینا کیوں پہنچ گئے؟ اور یہی عزرا بن قیس وہ ہے جو شمر ملعون کے ساتھ شہدائے کربلا کے سروں کو لے کر اپنے زیاد کے پاس گیا تھا۔ بے شمار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوال ہے میرا مؤدبانہ اپنے تمام شیعہ سنی بھائیوں سے، تمام عالم اسلام، مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میں، کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کیا اس کا بھی فقط اس لیے احترام کیا جائے کہ صحابی رسول تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ادب سے اللہ سوال اکبر۔ کرنا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا وہ صحابی جو کربلا میں موجود تھا لشکر یزید میں، وہ عبداللہ بن حسم ہے۔ کتاب الاصابہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 102 لکھا انہوں نے کہ ذکرہ الطبری فی صحابہ، کتاب الاصابہ نے لکھا ہے کہ طبری نے انہیں صحابہ میں لکھا ہے، اور یہ کافی ہے ان کے صحابی ہونے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کیا کیا کربلا میں؟ ایک جملہ، فقط ایک جملہ ہی کہہ دوں کہ ہر محب حسین کو قیامت تک رلانے کے لیے کافی ہے یہ۔ اس شخص نے کتاب انصاب الاشراف، یہ ساری میں بہت بڑی بڑی کتابوں کے نام لے رہا ہوں، جلد نمبر 3، جن کے بغیر نہ فقہ اہل سنت ہے، نہ علم رجال ہے، نہ صحابہ کی کوئی گفتگو، یہی ساری مستند معتبر کتابیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 389 لکھا ہوا ہے کہ اس لعین نے حسین سے یہ کہا تھا وقت آخر، اے حسین اس فرات کے پانی کو دیکھو جو بہہ رہا ہے، خدا کی قسم میں تجھے ایک قطرہ نہیں دوں گا، یہاں تک کہ حسین تو پیاسا جائے گا دنیا سے۔ اللہ اکبر۔ انصاب الاشراف نے جملہ لکھا ہے اس شخص کا، کیا یہ بھی ولی اللہ ہے آپ کے نزدیک؟ اللہ اکبر، کچھ شرم کرو، انہیں بھی جنتی مانتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اور اب تک اپنے اس اصول پر باقی ہو کہ جس کے ساتھ بھی صحابی کا ٹائٹل ہو وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن ابی سبرہ جعفی، کتاب الاستیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 834 لکھا ہوا، یہ بھی صحابی رسول تھا۔ اور پھر الکامل تاریخ میں ابن اسیر جزری نے جلد نمبر 3 میں لکھا ہے کہ یہ بھی کربلا میں قتل حسین میں شریک تھا۔ بے شمار۔ اللہ اکبر، اللہ جس کا نام لے رہا ہوں وہ تو بہت ہی بڑا لعین تھا، شبس بن ربعی۔ بے شمار۔ فقط یہ ایک شخص کافی ہے مذہب ثقیفہ کے بے بنیاد نظریے کو تہس نہس کرنے نکلے کہ تمام صحابہ کی عزت کرو۔ یہ صحابی رسول ہے، کتاب الاصابہ فی تمیز صحابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 168۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کان ممن قاتل الحسین، یہ انہی میں سے تھا کہ جس نے حسین کو قتل کیا، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی وہ تھا کہ جو بیبیوں کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام لے کر، بے شمار۔ شبس بن ربیعی اس کا بہت ننگین کردار ہے، شرم آور۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مختار کی شہادت میں بھی یہ شریک تھا،
इसने भी हुसैन को खत लिखा था। और उमर साद के लश्कर में जो पियादे थे, वो सवार का मैंने बता दिया कमांडर कौन था, जो पियादे थे उसका कमांडर शबस बिन रबी है। नहीं जनाब, लेकिन ये तो असहाब पैगंबर में से, ये जहन्नम में कैसे जाएगा? हाय 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 हाय। इंसाफ पसंद जवाब दे मुझे, चाहे किसी भी फिरके से हो आप। सुभान अल्लाह। यजीद व अस्हाब यजीद पे लानत बेशुमार बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज। सुभान अल्लाह। मुझे आपने नहीं पता किस पे लानत भिजवाई, असहाब यजीद पे लानत भिजवाई, तो बिल्कुल ठीक किया आपने। बस हज्जार इब्ने अबजर वो भी सहाबी रसूल है, लेकिन जब लफ्ज सहाबी आएगा वैसे हम एहतराम रखेंगे, लेकिन हमसे ये मजबूर ना किया जाए कि तमाम असहाब का एहतराम रखो इन नामों की वजह से। हज्जार इब्ने अबजर सहाबी रसूल है, 1000 सिपाहियों का लश्कर लेकर आया था हुसैन को कत्ल करने के लिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब मैं हवाला नहीं दे रहा, वक्त बहुत गुजर चुका है। अस्मा बिन खारिजा ये भी सहाबी रसूल है, कातिल हुसैन में भी है, बाद में मुख्तार ने इसे वासिल जहन्नम कर दिया था। कसीर बिन शहाब ये भी सहाबी रसूल है, कातिल हुसैन भी है। खलीफा दोम के लश्कर का सरदार ये रह चुका था जो कुद्स गया था फतह करने के लिए, उनकी तारीखों के मुताबिक। ये भी 1000 अफराद का लश्कर लेकर करबला पहुंचा था। मोहम्मद बिन अशअस इब्न कैस, बाज ने लिखा ये सहाबी था, बाज ने लिखा नहीं था। तारीख मदीना दमिश्क में एक सहाबी था, बाज ने लिखा नहीं था। बहरहाल खलीफा अव्वल का भांजा है। ये मुस्लिम इब्न अकील को कत्ल करने में शरीक था। मुख्तार ने इसे भी वासिल जहन्नम किया था बाद में, और मुख्तार ने जुमला कहा था कि इसको कत्ल करने से मेरा दिल बहुत शाद हो गया है, इसलिए कि ये बहुत बड़ा मुजरिम था करबला का। ये तारीख पहुंच गई अज़ीज़ान गिरामी। अल्लाहु अकबर। मौला आपको शाद व आबाद रखे। और इस बात पर आप लायक तहसीन और काबिल मुबारकबाद हैं कि हमने सिर्फ वो अकीदा लिया है जो हमें अल्लाह से, रसूल अल्लाह से और रसूल अल्लाह के अहले बैत से मिला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बराए अस्मत आले अबा बुलंद तर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम। नहीं मोमिन के लिए कब्र तंग। जनाब हैदर गर्देजी साहब गालिबन शायद मुल्तान के शायर, उनका ये मिसरा है, नहीं मोमिन के लिए कब्र तंग। इंशाअल्लाह आप सब, ये जन्नत में जाने की है एक सुरंग। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुरंग कहते हैं, अपने बच्चों से कहूं टनल को, बड़े सादा अल्फाज में लिखा, नहीं मोमिन के लिए कब्र तंग, जन्नत में जाने की है एक सुरंग। मेरे पास मुनकिर नकीर आएंगे, दरे मुर्तजा के फकीर आएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करेंगे अगर मुझसे कोई सवाल, सुना दूंगा एक मनकबत बेमिसाल। सुना दूंगा एक मनकबत बेमिसाल, या सुना दूंगा एक मजलिस बेमिसाल। वो मुझे देखते रह जाएंगे शफाअत को जब मुर्तजा आएंगे। शाफ़ई महशर अली अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम। सुभान अल्लाह। अज़मत साक़ी कौसर बुलंद तर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम। अगर मेरी गुफ्तगू से मेरे किसी मोहतरम मुसलमान भाई की दिल आजारी हुई है तो मैं अज कबल उससे माफी का खासगार हूं, इसलिए कि आप मेरे भाई हैं। मैं आपकी और अपनी हिदायत चाहता हूं, लेकिन यकीन फरमाइएगा कि ये जो अब मैंने तारीख पढ़ी आपके सामने, इससे मैं एक लफ्ज भी पीछे हटने को तैयार नहीं हूं। क्या कहने, सलामत रहे सलामत रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी, क्योंकि मेरा आपसे कोई जाती मामला है नहीं। आप में से अक्सरियत तो वो है कि शायद हमारी जिंदगी में कभी मुलाकात भी नहीं होगी, फकत इस कैमरे के तवज्जुह से हो रही है। लेकिन मामला अली इब्न अबी तालिब का है मेरे भाई। सुभान अल्लाह। मामला सैयद कौनैन का है। सुभान अल्लाह। और इनकी वजह से मामला
सरकार खत्मी मर्तबत का है। बेशक बेशक बेशक। आप फकत इन बातों पे गौर कर लीजिए ठंडे दिल के साथ। और अगर मैं किसी का अकीदा बदलने के लिए नहीं आया, मैं तो फकत अपने बच्चों का अकीदा मजबूत करने के लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या सलामत रहे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बदले न बदले इस वक्त वो मतमे नजर है नहीं मेरा। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो मोमिन के घर में बच्चा हो ना, उसकी नस्लें कयामत तक अली के चाहने वाली और खुददार अरे रहे। सुभान अल्लाह, किबला सलामत रहे, सलामत रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस अज़ीज़ान गिरामी, आज अली के पोते का मातम है। तारीखें गुजरती चली जा रही हैं। आज एक यतीम का मातम करना है, हसन का यतीम। इसकी बाएं तरफ की पसलियां दाएं तरफ चली गई। यकीन जानिए कल के मसाइब के बाद मैं खुद भी अपने कमरे में अपनी एक जगह पर बस सर झुकाकर बैठा रहा। ना किसी से बात कर सकता था, ना कुछ खा पी सकता था, ना कुछ और सोच सकता था। और यकीन फरमाइए कितने मोमिनीन की हालत थी। कहते थे मौलाना साहब कम से कम 2-3 घंटे तक तो बस हम ऐसे पड़े थे कि जैसे गम में निढाल है। अल्लाह। कल हुसैन के बच्चे का मातम था, आज हसन के बच्चे का मातम। कल अकबर का पुरसा था, आज कासिम का पुरसा है। जिसकी बाएं तरफ की पसलियां दाएं तरफ चली गई और दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ चली गई। हुसैन जिसका लाशा मख्तल में ढूंढते रहे। ऐसा जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं, रोने के लिए बहुत काफी है। ऐ यतीम हसन कासिम, शहादत भी मुबारक हो और सुन्नत फातिमा ज़हरा भी मुबारक हो। अल्लाह जाने किस तक ये जुमला पहुंचा, किस तक नहीं पहुंचा। ऐ कासिम इब्ने हसन, आपकी दादी की पसलियां मदीना में दीवार और दर के दरमियान। फिर से जुमला कहूं किस तक पहुंचे। आपकी दादी की पसलियां मदीना में दरो दीवार के दरमियान टूटी। आपकी पसलियां करबला में घोड़ों की टापो तले पामाल। और ए कासिम इब्ने हसन, अपनी दादी की सुन्नत के साथ साथ अपने बाबा की सुन्नत भी मुबारक हो। इसलिए कि आपके बाबा के कलेजे के टुकड़े कट कट कर लगन में गिरे थे, मुंह से शदीद खून आ रहा था। शायद यही वक्त होगा कि जब हसन मुश्तबा ने कासिम के बाजुओं पर तावीज बांधा होगा। बेटा कासिम, मैं करबला में मौजूद ना होऊंगा, मेरी नियाबत में अपने चचा के कदमों में जान कुर्बान कर देना। बाबा निसार शायर अहले बैत, हजारों सलाम हो। क्या दर्द भरा नौहा लिख कर गए, पैका बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के। उम्मत मिटा रही है आसार पंजेतन के। बाबा के दिल के टुकड़े तूने गिने 72, टुकड़े 1000 होंगे कासिम तेरे बदन के। बाबा के दिल के टुकड़े तूने गिने 72, टुकड़े 1000 होंगे कासिम तेरे। ताबूत से लिपट कर कासिम पुकारे बाबा, ताबूत से लिपट कर कासिम पुकारे बाबा। आंसू अखी के देखो, नोहे सुनो बहन के। ज़ैनब पुकारी भाई, दिल डूबता है मेरा। उगलो ना दिल के टुकड़े, सदके गई बहन के। ज़ैनब है बाल खोले, उम्मत है तीर तोले। पूछो ना शाम की जब ये हाल है वतन के। यसरब में, करबला में, बगदाद और सामरा में, अफसोस फूल बिखरे ज़हरा तेरे चमन के। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम शदीद मसाइब में जब होते हैं तो कहते हैं या उम्मा, ए मेरी माँ फातिमा ज़हरा। आज ऐसे गिरिया करना है, मौला हसन मुश्तबा अपने भाई हुसैन से कह दें, ए भैया हुसैन, इनके लिए करबला लिख देना। आज हुसैन को अगर मौला हसन कह देंगे वो
जमानत है, बस काफी है। फिर शब आशूर, हुसैन ने शहीदों के नाम बतलाए। आज फर्श अज़ा पर हम हमेशा कहते हैं ना कि पुरसा लेने के लिए सैयदा तशरीफ लाई हैं। मैं आज एक जुमले का इजाफा कर रहा हूँ, आज खास माँ उम्मे फरवा भी तशरीफ लाई हैं कासिम के टुकड़ों का मातम करने के लिए। उनके बाबा मौला हसन मुस्तफा भी तशरीफ लाए। मौला हसन, आप पर हमारे हजारों सलाम हो, आप हुसैन के भी इमाम हैं, अब इमाम गरीब है, अब इमाम मजलूम है। हुसैन को मजलूमाना शहीद किया गया, लेकिन आज हुसैन का रोजा है, हुसैन का हरम है, हुसैन की जरी है, बैनुल हरमैन है। अल्लाह अकबर जो पहुंच गया। हसन की कब्र आज भी मिसवार है, वक़्त चंद पत्थर रखे हुए हैं, कोई कब्र हसन की ज़ियारत करने वाला नहीं सिवाय मेरे इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ के। कोई कब्र हसन पर मातम करने वाला नहीं, कोई वहां सरी नहीं जिसे थाम कर कह सके ए मौला हसन हमारा पैसा कबूल करो मौला। शब आशूर इमाम हुसैन ने शहीदों के नाम जब बतलाए, उसमें जब सारे शहीदों के नाम बतला दिए, को शब आशूर के वाक़ इंशाअल्लाह शब आशूर पढ़ूंगा, जब नाम बतला चुके, अल्लाह अकबर, तो हजरत कासिम का नाम नहीं आया। कासिम खड़े हो गए, कहा कि चाचा आपने शहीदों में कल के मेरा नाम नहीं लिया। हुसैन तारीख लिखवाना चाहते हैं, भतीजे को हमने जानबूझकर जबरदस्ती नहीं भेजा, भतीजा अपने दिल के साथ है नायब हसन बनकर। चाचा आपने शहीदों में मेरा नाम नहीं लिया। का बेटा ये बताओ मौत को कैसा समझते हो? असल मौत इंदक अहला मिनल असल। चाचा मौत तो शहद से भी ज्यादा शीरी है। 13 बरस का बच्चा था, शहद की मिसाल दी, मौत शहद से ज्यादा शीरी है। मौला ने कहा कल के शहीदों में फकत तेरा नाम नहीं, तेरे नन्हे भैया अली असगर का नाम भी शामिल है। कासिम ने सुना, अपनी शहादत का मुतमईन हो गए, लेकिन हजरत अली असगर तो घुटनियों के बल चलकर भी मैदान नहीं जा सकता, ये असगर कैसे शहीद होंगे? तो एक सवाल कर लिया, गैरत कासमी ने बढ़कर सवाल कर लिया, चाचा क्या ये फौजें बेहया खेमों में घुस आएगी? चाचा फिर मेरी माँ के पर्दे का क्या होगा, फिर भूमि के पर्दे का क्या होगा? हुसैन ने तसल्ली दी, कहा ना ना बेटा कासिम, मैं खुद अली असगर को अपनी गोद में लेकर जाऊंगा मख्तल में, मैं हाथों को जोड़ कर करूंगा, ए अमीर कासिम, ए शहजादे कासिम, आपने वक्त तसव्वुर किया क्या ये फौज खेमों में घुसाएगी? जब्त ना हो सका। सलाम मेरा बीमा गरीबा, सैयदा सज्जाद, शाम गरीबा, अली फातिमा की बेटियां ऐसे बिखर गई जैसे टूटी हुई तस्बीह के दाने बिखर जाए। सज्जाद ने कैसे जब्त किया होगा? अच्छा अभी मैं मसाइल पढ़ूंगा, लेकिन साथ में पहले एक और शहीद का भी जिक्र सुन लो। हसन ने 2 कुर्बानियां दी हैं, एक अब्दुल्ला इब्ने हसन है। अब्दुल्ला इब्ने हसन भी हसन की कुर्बानी है। हसन का एक और बेटा है करबला में ना। अच्छा सुन लीजिएगा, अब ये बच्चों के लिए तारीख भी रह जाएगी, मसाइब भी बड़े दर्दनाक हैं। इस बच्चे ने देखा था, अब्दुल्ला इब्ने हसन, जब हुसैन जुलजला से जमीन पर गिरे ना, तो इब्ने काबे मलऊन उसने अपने हाथों से हुसैन के बालों को पकड़ा हुआ था। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, पर चोट लगेगी अजीजों। इस लाइन ने अपने हाथों से हुसैन के बालों को पकड़ा हुआ था, चाहता था हुसैन का सर तन से जुदा कर दे, दीगर चाहता था हुसैन को ज़िबह कर दे। ये बच्चा ख्याम से देख रहा था, मख्तल दौड़ा, इसके बदन पर ज़रा नहीं थी, शमशीर नहीं थी अब्दुल्ला इब्ने हसन के पास, पैरों में नालन नहीं थी, पांव पर रहना दौड़ा, कहता जाता था ला उफारे को अम्मी, मेरे चचा को मुझसे जुदा मत करो। अपने हाथ आगे बढ़ाए चचा को बचाने के लिए, जालिमों ने इस यतीम हसन के हाथों को काटना शुरू किया। भाई सुन लेना, कासिम के भाई का जिक्र सुन लेना, मातम करते रहना या हुसैन कहकर। इन जालिमों ने कासिम के भाई के बाजुओं को काट दिया। अजीजों पढ़ लेना आसान है, सुन लेना आसान है। ये बच्चा कटे हाथों के साथ हुसैन की गोद में पहुंच गया। हुसैन भी जख्मी थे, जुलजुला से गिरे थे। मख्तल से इस बच्चे ने सदा दी, लिखा हुआ है अम्मा, अपनी माँ को पुकारा।
جا کر دیکھیے گا مقاتل میں اس بچے کو بھی ہرملا نے تیر مارا تھا. اور میں نے کچھ ایرانی مدعین سے سنا ہے اس بچے کو ایسا تیر مارا تھا. جملہ بڑا حساس ہے اگر سمجھ سکو. اس کا سر حسین کے سینے سے لگ گیا تھا. اللہ جانے تیر کہاں لگا, سر حسین کے سینے سے لگ گیا. اللہ جانے جب شام غریبہ حسین کا لاشا پامال ہو رہا تھا, حسن کے اس یتیم کا بدن کہاں تھا. بس عزیزان گرامی, آج امیر قاسم کا ماتم ہے, یتیم حسن, مولا حسن مصطفیٰ کو پرسہ پیش کرنا ہے. قاسم بھی بار بار آتے تھے, بار بار آتے تھے, چچا مجھے مرنے کی اجازت دیں. کہا تم میرے بھائی کی نشانی ہو, تم میرے بھائی کی نشانی ہو. گئے ماں ام فروا کے پاس, کہا اماں جان میں بار بار چچا سے اجازت طلب کرتا ہوں, وہ مجھے اجازت نہیں دیتے. ماں نے یاد دلایا, کہا بیٹا یاد ہے جب آپ کے بابا کا آخری وقت تھا تو انہوں نے تعویذ باندھا تھا, کہا تھا جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو تعویذ کھول لینا. عزیزو, ہم اپنی اولادوں کو تعویذ باندھتے تاکہ میرا بچہ بچ جائے. حسن نے تعویذ باندھا تھا تاکہ میرا بچہ مر جائے. قاسم کی ماں اور حضرت قاسم خدمت امام حسین علیہ السلام میں پہنچے اور کہتے ہیں کہ مولا یہ تعویذ ایک ہے جو میرے بازوؤں پر تھا, بابا کی تحریر ہے. ارے قاسم تم تو میرے امام کی تحریر لے آئے. حسین نے آنکھوں سے لگایا, چوما, حسن کی نشانی آ گئی. کھولا, اس میں لکھا ہوا تھا اے بھیا حسن آپ پر ایک سخت وقت ہوگا, میں کربلا میں موجود نہ ہوں گا. خلاصہ پڑھ رہا ہوں, مفہوم پڑھ رہا ہوں. میری نیابت میں میرے بچے کو روکنا نہیں, قربان ہونے کی اجازت دے دینا. بس اب تو حکم امام آ گیا, حسن کا حکم آ گیا, اب حسین کیسے روکتے. تاریخ میں دونوں چچا اور بھتیجے مل کر اتنا روئے, غشی علیہما, دونوں پر غشی طاری ہو گئی. دیکھیں اکبر اکثر روایات کے مطابق شہید ہو چکے تھے قاسم سے پہلے, لہٰذا کیونکہ بنی ہاشم کے پہلے شہید ہے نا, لہٰذا حسین کے لیے گویا حسین کے لیے جو قاسم ہے نا وہ اپنے اکبر کی طرح ہے, بیٹے کی طرح ہے. ویسے ہی خاندان حسن اور حسین میں کوئی فرق تو ہے نہیں, تو قاسم گویا اکبر کی طرح کا درد ہے حسین کے دل میں. اتنا روئے مل کر کے غش کھا کر بے ہوش ہو گئے. اور یہ بھی حسن کی نشانی کے لیے یہ اہتمام کیا ہے, جب اپنا بیٹا اکبر آیا تھا استاذنا فاذن له, فوراً اکبر کو اجازت دی تھی. لیکن قاسم کے لیے نا, تم میرے بھائی کی نشانی ہو جب تک حکم امام نہ آ گیا. اچھا جب غش کھا جائے کوئی تو پانی چھڑکا جاتا ہے نا, کربلا میں پانی کہاں تھا. یا علماء بیان فرماتے ہیں کہ بی بی زینب کے آنسو حسین پر بہے, عباس کے آنسو قاسم پر بہے. قاسم نے آنکھیں کھولی, حسین نے کہا, جو گریبان تھا نا چاک کیا قاسم کا, چچا یہ آپ نے گریبان کیوں چاک کیا؟ کہ اس لیے کہ یہ یتیموں کی نشانی ہوتی ہے. شاید تیرے گریبان چاک کو دیکھ کر کسی پر رحم آ جائے, کسی کو رحم آ جائے تجھ پر. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا مولا, سکینہ کا تو دامن ہی جل گیا تھا, سکینہ کا تو کرتا ہی پھٹ گیا تھا, سکینہ کو اللہ جانے کتنے تماچے مارے گئے. قاسم گئے, 13 برس کے ہیں. عباس نے کہتے ہیں علماء گود میں اٹھا کے بٹھایا. قاسم کے جسم کی کوئی زرہ نہیں تھی, لہذا فقط کرتا تھا. اب سوچو جب تیر لگ رہے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوگی. دین کاٹ کر عباس نے برابر کی تاکہ قاسم کے قدم آ سکیں. 13 برس کا نوجوان پہنچا لشکر یزید میں, بہترین رجس پڑا ہے, وقت نہیں بچا دیجا نگرامی, بات ختم کرنے لگا ہوں. اور پھر ایک مرتبہ قاسم نے شجاعت حسنی کے ساتھ حملہ کیا, ایسا حملہ تھا. اچھا حسین بھتیجا ہے نا, حسین ریت کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے قاسم کو, کیا بھتیجا کیسے لڑ رہا ہے. درے خیمہ پر بی بی فضہ دیکھ رہی تھی حسین کو, اور خیمے کے اندر قاسم کی ماں دیکھ رہی تھی فضہ کو. ایک مرتبہ فضہ نے دیکھا حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا. حسین ٹیلے سے واپس پلٹے, کہا فضہ, قاسم کی ماں سے یہ کہنا
کہ عرب کا ایک بڑا نامی گرامی پہلوان قاسم کے سامنے آیا ہے. قاسم نے, یہ ازرق شامی تھا, قاسم نے اس کے 7 بچوں کو واصل جہنم کر دیا ہے. اب یہ ببرا ہوا آیا ہے, ویسے تو میں فکر نہ کرتا لیکن وہ کھانا کھا کر آیا ہے, وہ پانی پی کر آیا ہے. میرا قاسم 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. قاسم کی ماں سے کہنا قاسم کے حق میں دعا کرے, ماں کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. فرما نے بیویوں کو جمع کیا, کہ بیویوں میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو. کہ پروردگارا اے یعقوب کو یوسف سے ملا دینے والے, مجھے میرے بچے سے ملا دے. قاسم نے صدائے تکبیر کہی, ازرق شامی پر حملہ کیا, پہلے ہی وار میں 2 ٹکڑے کیے, بس ازرق شامی کا مرنا تھا. قاسم کو گھیر لیا یزیدیوں نے, کوئی تبر مار رہا تھا, کوئی تیر برسا رہا تھا. ایک لائن کہتا ہے پوچھ سے آ کر اس نے قاسم کی پسلیوں پر وار کیا. کتاب الدمۃ الثاقبہ میں یہ روایت ہے, قاسم کی شہادت کے وقت ان کے جسم پر 35 تیر پہنچتے ہیں. سوچو 13 برس کا جسم, قاسم کا بدن تیروں سے چھلنی ہوتا گیا, یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ جب قاسم زمین کربلا پر گرے. قاسم کا قاتل, چونکہ حسین دیکھ رہے تھے نا, قاسم کا قاتل چاہتا تھا حسین کے دل کو درد پہنچائے, لہذا اس نے آگے بڑھ کر قاسم کا سر کم سے جدا کرنا شروع کیا. حسین نے ببرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کیا, اس قاتل پر حملہ ہونا تھا. اب دیکھو جب تک پامال کا لفظ نہ آئے قاسم کے مصائب پورے نہیں ہوتے. سنو لاشا کیسے پامال ہوا. حسین پہنچے, یزیدی اس قاتل کو بچانے کے لیے پہنچے, درمیان میں قاسم کا لاشا تھا. دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ رہے تھے, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ رہے تھے. ہر ٹاپ پر صدا آتی تھی, چچا اب رکنی, چچا چچا میری مدد کو پہنچ. ابھی پڑھنا ہے مجھے, ابھی پڑھنا ہے. اللہ اکبر. قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. حسین پہنچے, کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم, کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم. حسین کا جملہ تاریخ میں لکھا ہوا فلاں میں کا, اے چچا, اے قاسم چچا کے لیے بہت وقت ہے کہ تو اپنے چچا کو مدد کے لیے بلاتا رہے, لیکن تیرا لاشا پامال ہو جائے. اب یہ لاش لے کر کیسے جاؤ عزیزوں, یہ وہ لاشا ہے جو حسین سب سے مختلف طرح سے لے گئے. حسین نے اپنی ابا کے دامن کو بچھایا, کھلی بنانا شروع کی. اللہ جانے اگر چشمے تصور سے سوچوں کیا ہوگا. بھیا حسن مصطفیٰ یہ تیرا یتیم ہے, یا علی کہہ کر کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائی, یا علی کہہ کر ٹوٹی ہوئی پسلیاں اٹھائی, یا علی کہہ کر کہیں سینہ اٹھایا, کہیں یا علی کہہ کر قدم اٹھائے. حسین نے گٹھڑی باندھی, لے کر چلے حسن کے وارث کا لاشا. حسین یہ لاشا لے کر چلے. کیا حسین. اچھا میں سناتا ہوں خیمے میں کیا ہوا, لیکن کربلا میں فقط 2 لاشیں ایسے ہیں کہ جو پامال ہوئے ہیں, ایک حسن کے نائب کا لاشا اور ایک خود حسین کا لاشا. اتنی شباہت ہے حسن اور حسین میں, گویا امام حسن کہہ رہے ہو بھیا تیرا لاشا پامال ہوگا نا شام غریبہ, میری نیابت میں میرا قاسم اس کا لاشا پامال ہوگا. بس اس فرق کے ساتھ حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا, قاسم کا لاشا زندگی میں ٹکڑا ہوئے. حسین گٹری باندھی, لاش لے کر آئے, بی بی زینب کو در خیمہ پر بلایا, کہا بہن زینب قاسم کی لاش لایا ہوں لیکن ماں کو نہ دکھانا. اللہ جانے بی بی نے ایک ایسا سوال کیا, اس میں مکمل مصائب ہے, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. بی بی زینب نے حسین کو دیکھا, کہا بھیا لاش کہاں ہے, ہاتھ تو خالی ہے. ہاتھ خالی ہے, یہ لاش کہاں ہے. کہا بہن زینب یہ جو گٹھڑی دیکھ رہی ہے اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں. لاش اللہ جانے کیسے اندر گئی,
उम्मे फरवा से छुपाई जा रही थी, लेकिन आगे बढ़कर कहती है बीबी मुझे बतलाइए तो सही, मेरा वारिस, मेरा बच्चा, मेरा यतीम कैसे शहीद हुआ। खुदा किसी माँ को ये मंजर न दिखाए कि 13 बरस के जवान की लाश के टुकड़े मौजूद हो। बस माँ ने मंजर देखा, लाश के टुकड़ों पर हाथ रखा, अपनी पेशानी करबला की जमीन पर रखी। क्या परवरदिगारा, तेरा शुक्र है, तूने मेरी कुर्बानी सबसे ज्यादा कबूल फरमाई। बस अकबर पहले ही शहीद हो चुके थे, कासिम भी गुजर गए, हुसैन उसी खेमे में कासिम का लाशा लाए जहां अकबर का लाशा रखा था। एक तरफ अकबर का लाशा रखा, एक तरफ कासिम का लाशा रखा, दरमियान में मेरा मौला लेट गया। एक हाथ अकबर के लाशे पर, एक हाथ कासिम के लाशे पर। हुसैन कहते जाते थे परवरदिगारा आज तेरा हुसैन गरीब हो गया। वाह गुरबता, वाह गुरबता, अजीजों सीना फट जाएगा। बचपन में जब हुसैन माँ के जनाजे से लिपटे थे तो वहाँ कहते थे वाह गुरबता, अम्मा हुसैन गरीब हो गया। वहाँ फातिमा के बंदे कफन टूटे थे और हाथ बाहर आए, हुसैन को सीने से लगा लिया। यहाँ करबला में कौन था जो हुसैन को सीने से लगाता? अजब नहीं, सानिया ज़हरा ज़ैनब कुबरा ने माँ के साथ निभाई हो। ऐ मेरे माँ चाहे हुसैन, आज माँ नहीं है, आजा, आज ज़ैनब तुझे अपने सीने से लगाए, आज ज़ैनब तुझे कासिम टुकड़े टुकड़े या हसन, मेरा मौला हसन नहीं मालूम आप कहाँ पर है। इस फकीर का ये पुरसा कबूल कर लो मौला, छोटा सा नजराना। मौला दुनिया भर में अपने अपने घरों में आलम गुर्बत में लोग सुन रहे हैं। अजीजों आपके लिए एक फितरत की बात कहूँ, जो अपने घरों में है अक्सर वो चिराग बंद करके मसाइब को सुनते हैं, ऐसे लगता है जैसे वो खुद किसी खेमे में बैठे हुए हो। समझो बस एक खेमा है, समझो यही पर कासिम का लाशा आ रहा है, लाशा। चश्मे तस्वुर में सोचो, उसी अंधेरे में हुसैन कासिम की लाश ला रहे हैं। हमारा में गुर्बत में सीना पीट कर या हसन या हुसैन कह रहे हैं। मातम हुसैन, मातम हसन, मातम कासिम। या हुसैन, या हुसैन। ब्रदर मुर्तज़ा जी से गुजारिश है कि जनाब हसन सलाम अलैह को पामाल कासिम का पुरसा पेश करें। रंग पे बेवा हसन ये पुकारी, मेरे कासिम की आती है मेहंदी। आज के दिन की जाऊं मैं वारी, मेरे कासिम की आती है मेहंदी। ये सुना कर वो आले अबा को लगी तस्लीम करने खुदा को। आयूं हर एक अक़रबा को मेरे कासिम की आती मेहंदी। अरे सोते क्यों हो बाराती जगाओ, शादियां ने शताबी बजाओ। पर्दे ख़ैमे के जल्दी उठाओ,
میرے قاسم کی آتی ہے مہندی رنگ میں بیوا حسن یہ پکار میرے قاسم کی آتی ہے مہندی بن میں حسن کے لال کا لاشا بکھر گیا بن میں حسن کے لال کا لاشا بکھر گیا بن میں حسن کے لال کا لاشا بکھر گیا ٹکڑے کہیں بدل کے ٹکڑے کہیں بدل کے کہیں اور سر گیا بن میں حسن کے لال کا لاشا بکھر گیا بن میں حسن کے لال کا لاشا بکھر گیا اتنا لپٹ کے روئے کہ غش کر گئے حسین اتنا لپٹ کے روئے کہ غش کر گئے حسین جب رن کی اور بھائی جب رن کی اور بھائی کا نور نظر گیا بن میں حسن کے لال کا لاشا بکھر گیا بن میں حسن کے لال کا لاشا بکھر گیا بولی سکینہ دیکھ کے قاسم کی لاش کو بولی سکینہ دیکھ کے قاسم کی لاش کو بابا وہ ہاتھ مہندیوں بابا وہ ہاتھ مہندیوں والا کدھر گیا بن میں حسن کے لال کا لاشا بکھر گیا بن میں حسن کے لال کا لاشا بکھر گیا کربو بالا کی ریت پہ پہلے حسین سے کربو بالا کی ریت پہ پہلے حسین سے اس کے بدل سے گھوڑوں اس کے بدل سے گھوڑوں کا ریلا گزر گیا بن میں حسن کے لال کا لاشا بکھر گیا بن میں حسن کے لال کا لاشا بکھر گیا کٹھڑی کو رکھ کے سامنے فروا دہائی دے کٹھڑی کو رکھ کے سامنے فروا دہائی دے قاسم کو کون اس طرح قاسم کو کون اس طرح تقسیم کر گیا بن میں حسن کے لال کا لاشا بکھر گیا بن میں حسن کے لال کا لاشا بکھر گیا ڈر کر سپاہ شام جو بھاگی حسین سے ڈر کر سپاہ شام جو بھاگی حسین سے لاشا شہید کا گیا لاشا شہید کا گیا لشکر جدھر گیا بن میں
حسن کے لال کا لاشا بکھر گیا بن میں، حسن کے لال کا لاشا بکھر گیا، سیدانیوں کے بین تھے حیدر خیام میں، سیدانیوں کے بین تھے حیدر خیام میں، جیسے جگر تھا باپ کا، جیسے جگر تھا باپ کا، ویسے پسر گیا بن میں، حسن کے لال کا لاشا بکھر گیا بن میں، حسن کے لال کا لاشا بکھر گیا۔ ادھر سے آ کے دیکھو، علمدار بھائی سے گزارش ہے کہ نعت پیش کریں۔ پرواہ کے دلارے اے قاسم، 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 کیوں چھوڑ گئے مجھ کو دلبر، اب غم سے تیرے پھٹتا ہے جگر، بن تیرے بتا دکھیا مادر، دن کیسے گزارے اے قاسم، پرواہ کے دلارے اے قاسم، پرواہ کے دلارے اے قاسم، اس طرح میرا اجڑا ہے چمن، پامال ہوا ہے تیرا بدن، مصروف بکا ہے روح حسن، اب غم میں تمہارے اے قاسم، پرواہ کے دلارے اے قاسم، پرواہ کے دلارے اے قاسم، اے لال میرے سوتے ہو کہاں، کس طرح تمہیں ڈھونڈے گی یہ ماں، ہے غم سے میرے آنکھوں میں دھواں، ماں کس کو پکارے اے قاسم، پرواہ کے دلارے اے قاسم، پرواہ کے دلارے اے قاسم، رو کر یہ حرم سب کہتے ہیں دھولا کے بدن کے ٹکڑے ہیں، جس طرح سے رن میں بکھرے ہیں قرآن کے پارے اے قاسم، پرواہ کے دلارے اے قاسم، پرواہ کے دلارے اے قاسم، بے تاب جو بچے ہوتے ہیں پانی کے لیے جاں کھوتے ہیں، آبا سے دلاور سوتے ہیں دریا کے کنارے اے قاسم، پرواہ کے دلارے اے قاسم، پرواہ کے دلارے اے قاسم، اے محو بکا سجاد نظر، رضوی کی ہے آنکھوں میں اشکوں سے تر، نوحوں میں ہمارے دیجے اثر، ہم سب کے سہارے اے قاسم، پرواہ کے دلارے اے قاسم، پرواہ کے دلارے اے قاسم۔ حسین 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 حسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کی مجلس کا یہیں اختتام ہوتا ہے، کل انشاءاللہ 7:15 پہ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں گے۔ مجلس میں شرکت کر کے جناب سیدہ کو ان کے مظلوم لال کا پرسہ پیش کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے،
قتل ہو گئے قاسم جالی دہائی ہے اے لہو بھرا چہرہ کیسی رونمائی ہے دیکھنے کو یہ منظر اب دلہن بھی آئی ہے ایک دن کی تھی شادی حشر تک جدائی ہے کربلا کے دولہا کی لاش گھر میں آئی ہے قتل ہو گئے قاسم جالی دہائی ہے قتل ہو گئے قاسم جالی دہائی ہے دو جہاں کیوں روئے یہ علی کا پوتا ہے بے کسی پہ قاسم کی دل شکستہ ہوتا ہے یہ زمین روتی ہے آسماں بھی روتا ہے اب کس کو ستا ہے کوئی جان کھوتا ہے قتل ہو گئے قاسم یالی دہائی ہے قتل ہو گئے قاسم یالی آج کربلا والے پھر ہمارے مہمان ہیں پھول ہو کے مہندی ہو سب عزا کے سامان ہے اہتمام شادی کے ایک بہن کے ارماں ہے غمزدوں کے نذرانے آنسوؤں کے طوفان ہے قتل ہو گئے قاسم یالی دہائی ہے قتل ہو گئے قاسم یالی دہائی ہے بین تھے یہ کبرا کے اب تو گھٹ رہا ہے دم بولتے نہیں کچھ بھی آج میرے ابن کس طرح سے دکھلائیں اپنے دل کا یہ عالم بولیے پھوپھی اماں